شادی شدہ عورت لاپتہ ہو گئی۔ عمر 22-23 سال بتائی گئی۔ حلیہ جو بتایا گیا اسے پتا چلا کہ خاصی خوبصورت تھی۔ نام روپ متی تھا، ہندو تھی۔ اس کا گاؤں تھانے سے تقریباً 2-2.5 میل دور تھا۔ رپورٹ لکھوانے اس کا خاوند اور سسر آئے۔ انہوں نے بتایا کہ اس کی گود میں 6 ماہ کا بچہ ہے جسے وہ ساتھ لے گئی ہے۔ میں نے پوچھا کچھ اور بھی لے کر گئی ہے؟ اپنے تمامی زیورات اور 2000 روپیہ نقد۔ روپ متی کے سسر نے کہا یہ رقم ایک صندوق میں تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اغوا ہوئی ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ وہ اپنی مرضی سے گئی ہے۔ اغوا ہوئی ہوتی تو بچہ، زیورات اور رقم ساتھ نہ لے کر جاتی۔ یہ چوری کا کیس ہو سکتا ہے، اغوا کا نہیں۔ روپ متی کا خاوند بھی میرے سامنے بیٹھا تھا۔ اس کی مردانگی کو چوٹ پڑی تو وہ بھڑک کر بولا میں نہیں مان سکتا کہ وہ اپنی مرضی سے گئی ہے، اسے زبردستی اغوا کیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارے گھر میں ڈاکہ پڑا ہے؟ میں نے کہا، اور ڈاکو تمہاری بیوی اور تمہارے بچے کو اٹھا کر لے گئے، اور سارے زیورات اور 2000 روپیہ بھی صندوقوں میں سے نکال کر لے گئے۔ تم لوگ جو رپورٹ لکھوانا چاہتے ہو میں لکھ لوں گا، لیکن رپورٹ غلط ہوئی تو تمہارے خلاف کارروائی ہوگی۔ یہ بتاؤ کہ تمہیں کس وقت پتہ چلا کہ لڑکی لاپتہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ اسے غائب ہوئے 2 دن گزر گئے۔ وہ 2 دن خود ہی تلاش کرتے رہے۔ روپ متی کا خاوند اس رات کسی دوسرے گاؤں گیا ہوا تھا۔ روپ متی برآمدے میں سوئی تھی۔ اس کا سسر، ساس اور ان کے 2 چھوٹے بیٹے صحن میں ہی سوئے ہوئے تھے۔ صبح دیکھا تو روپ متی بستر میں نہیں تھی، نہ ہی بچہ تھا۔ گاؤں سے کوئی 1.25 میل دور ایک ندی تھی۔ روپ متی سہیلیوں کے ساتھ صبح منہ اندھیرے ندی پر نہانے جایا کرتی، لیکن بچے کو کبھی ساتھ نہیں لے کر گئی۔ پھر بھی ان لوگوں نے ندی پر جا کر دیکھا۔ اس کے ساتھ جو لڑکیاں جایا کرتی ان سے بھی پوچھا۔ سبھی نے بتایا کہ روپ متی ان کے ساتھ نہیں گئی۔ گھر آ کر صندوق دیکھے تو پتہ چلا روپ متی کا سارا ہی زیور اور 2000 روپیہ نقد بھی اس کے ساتھ چلا گیا ہے۔ انہوں نے اس کے گاؤں جا کر اس کے والدین سے پوچھا کہ ادھر تو نہیں آئی۔ انہوں نے کہا کہ وہ چوری چھپے تو کبھی نہیں آتی۔ کیسے ہیں وہ لوگ؟ میں نے پوچھا۔ بہت اچھے بھی نہیں ہیں تو برے بھی نہیں ہیں، روپ متی کے سسر نے کہا۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ تمہیں ان پر ایسا شک ہے کہ لڑکی زیور اور رقم چوری کر کے اپنے گھر لے گئی ہو اور وہ مال ہضم کر کے بیٹھ گئے ہوں؟ میں ایسا شک نہیں کروں گا، سسر نے کہا، لیکن زیور اور پیسہ انسان کا دھرم برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ لڑکی پہلے بھی کبھی بتائے بغیر اپنے گھر گئی تھی؟ اگر ایسا کرتی تو میں اس کی ٹانگیں توڑ دیتا، روپ متی کے خاوند نے کہا۔ تم لوگ کام کیا کرتے ہو؟ ہمارا زمیندار ہے، سسر نے کہا۔ زمینیں میرے اس لڑکے کے حوالے ہیں اور میں ساہوکار بھی کرتا ہوں۔ کسی ایسے آدمی کو تم نے قرض دے رکھا ہے جو تمہیں تنگ کرتا ہو؟ میں نے پوچھا۔ یا جسے تم تنگ کرتے رہتے ہو؟ میں حساب کتاب صاف رکھتا ہوں، اس نے جواب دیا۔ نہ میں کسی کو تنگ کرتا ہوں اور نہ ہی کوئی مجھے پریشان کرتا ہے۔ میں نے یہ سوال کچھ سوچ کر پوچھا تھا۔ سود پر قرضہ دینے والے ساہوکار ان پڑھ دیہاتیوں کی زمینیں گروی رکھ لیا کرتے، پھر حساب کتاب میں ایسا ہیرا پھیری کرتے کہ قرض لینے والا سود ہی دے دے کر کنگال ہو جاتا اور اصل رقم جو کہ تو باقی رہتی۔ کچھ عرصے بعد ساہوکار گروی رکھی ہوئی زمین کا مالک بن جاتا۔ میرا خیال تھا کہ ساہوکار نے کسی دیہاتی کی زمین قرض کے سلسلے میں دبا لی ہوگی اور اس نے انتقاماً اس کے بہو کو بچے سمیت اغوا کر لیا اور صندوقوں سے زیورات اور رقم بھی نکال کر لے گیا۔ یہ کام اکیلے آدمی کا تو نہیں تھا، اس کے ساتھ 3-4 آدمی ضرور ہوں گے، لیکن یہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسا کمال تو استاد ڈاکو بھی نہیں دکھا سکتے۔ مجھے ہر امکان پر غور کرنا تھا۔ بہو بیٹی کے اغوا یا گمشدگی کی واردات میں لوگ پولیس کے لیے یہ دشواری پیدا کر دیا کرتے ہیں کہ 2-3 دن خود تلاش کرتے ہیں۔ انہیں یہ امید ہوتی کہ لڑکی در پردہ مل جائے گی، اور اگر نہیں ملے گی تو سارے خاندان کی رسوائی ہوگی۔ پھر وہ ہر طرف سے مایوس ہو کر پولیس کے پاس آتے ہیں۔ اس عرصے میں لڑکی کا کھرا کھوج مٹ چکا ہوتا ہے اور لڑکی بہت دور نکل جاتی ہے یا پھر مکمل طور پر چھپا لی جاتی ہے۔ میرے لیے یہی دشواری ان لوگوں نے پیدا کر دی تھی۔ مجھے یہی نظر آ رہا تھا کہ لڑکی اپنے کسی آشنا کے ساتھ چلی گئی ہے۔ اپنی مرضی سے چلے جانے کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ وہ خاوند سے مطمئن نہیں ہوتی۔ میں نے بھاگ جانے والی بیویوں کو اور ان کے خاوندوں کو دیکھا ہے۔ ایسی بیویاں خوبصورت اور خاوند بھدے اور بدصورت، مریل اور نامی مریض یا پھر بوڑھے ہوتے ہیں، لیکن اس واردات میں مجھے یہ وجہ بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔
روپمتی کا خاوند کٹا ہوا جوان تھا، شکل و صورت بھی اچھی تھی۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی عورت اس آدمی سے مطمئن نہ ہو۔ میں نے اس کے باپ کو دفتر سے نکال کر اس کے خاوند سے بات کی۔ تمہیں کس پر شک ہے؟ مجھے کسی پر شک ہوتا تو وہ زندہ نہ ہوتا، اس نے جواب دیا۔ کیا آپ مجھ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس کا دل کسی اور کے ساتھ تھا اور وہ اس کے ساتھ چلی گئی ہے؟ میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم نے کبھی کوئی ایسی بات سنی تھی کہ تمہاری بیوی شادی سے پہلے یا بعد میں کسی سے ملتے ملاتی تھی، یا اس کے چال چلن کے متعلق کوئی بات مشہور ہو؟ اس کے چہرے کا رنگ ہی بدل گیا، وہ چپ رہا۔ میں نے اپنا سوال واضح کرنے کے لیے کہا، بعض جھوٹے بہتان مشہور ہو جاتے ہیں اور یہ دشمنوں کا کام ہوتا ہے۔ جھوٹے بہتان آدمی ایسے پر لگاتے ہیں جن کی بری نظر لڑکی پر پڑتی ہے، لیکن لڑکی انہیں دھتکار دیتی ہے اسے بدنام کرنے کے لیے۔ اس کے چال چلن کے خلاف جھوٹی باتیں مشہور کر دی جاتی ہیں۔ کوئی ایسی جرت نہیں کر سکتا کہ میری بیوی کے خلاف اونچی سانس بھی لے، اس نے بڑی رعب سے کہا۔ غور سے سنو میرے راجپوت دوست، میں نے کہا، میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ تمہاری بیوی اپنی مرضی سے گئی ہے، وہ تمہیں پسند نہیں کرتی تھی۔ عورت کی کیا مجال کہ وہ اپنے خاوند کو پسند نہ کرے، اس نے راجپوتوں کے روب بلکہ عتاب سے کہا۔ بیوی پاؤں کی جوتی کے برابر ہوتی ہے، آپ اپنا کام کریں، اسے تلاش کریں، میں اپنا کام کروں گا، اسے ڈھونڈوں گا، مل گئی تو اس کی لاش آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ اس کے ساتھ بہت ساری باتیں ہوئی، مگر وہ مجھے کوئی سراغ دینے کی بجائے یہ ظاہر کرتا رہا کہ وہ بہت بڑا جابر آدمی ہے اور روپمتی اس کی پجارن تھی اور وہ اسے جہاں ملے وہ وہیں قتل کر دے گا۔ میں یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ لڑکی کے بھاگنے کا باعث کیا ہے۔ وہ ساس سسر کے ہاتھوں تنگ ہوئی ہوگی، لیکن اس کے خاوند نے کہا کہ ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ مجھے ایک اور خیال آ گیا، ان کی شادی کو 4 سال ہو گئے تھے، لیکن بچہ اب پیدا ہوا تھا۔ نارمل جسمانی حالت میں بچہ دوسرے سال پیدا ہو جانا چاہیے تھا۔ میں نے اس سے بچہ اتنی دیر سے پیدا ہونے کی وجہ پوچھی تو اس نے دبی دبی آواز میں کہا، یا بھگوان سے پوچھیں۔ میں کاغذی کارروائی مکمل کر کے باپ بیٹے کے ساتھ ان کے گھر چلا گیا۔ وہ جگہ دیکھی جہاں روپمتی رات کو سوئی تھی۔ اس رات چونکہ اس کا خاوند گھر سے باہر گیا ہوا تھا، اسی لیے وہ صحن میں سوئی تھی۔ گھر کے دوسرے افراد بھی برآمدے میں سوئے ہوئے تھے۔ صندوق وغیرہ جس کمرے میں تھے اس کے سامنے برآمدہ تھا جو خالی تھا۔ گھر والے اس کے سامنے والے برآمدے میں تھے، لہٰذا وہ لڑکی کے لیے رات کو اٹھ کر صندوقوں میں سے زیورات اور رقم نکال کر اور بچے کو اٹھا کر باہر نکل جانا مشکل نہیں تھا۔ صحن کی دیوار اونچی تھی، لیکن پیشہ ور مجرموں کے لیے دیوار کو پھلاننا بالکل مشکل نہیں تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ باہر سے ڈاکو آئے، لڑکی کو کچھ سنگھا کر یا اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس کر اٹھا لیا، اور کسی گھر بیدی کی رہنمائی میں انہوں نے وہی صندوق کھولے جن میں سے ایک میں زیورات اور دوسرے میں نقدی تھی۔ وہ بچے کو بھی لے گئے۔ یہ انتقامی کارروائی ہو سکتی تھی۔ انتقام کی وجوہات کی ایک ہو سکتی ہیں جو میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں۔ روپمتی کے سسر نے کسی کو سودی قرض دے کر اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہوگا۔ دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ روپمتی کے خاوند نے کسی کی بہو بیٹی کو اپنی جواں مردی اور گاؤں میں اپنی اونچی حیثیت کے نشے میں بے آبرو کیا ہوگا۔ روپمتی نے کسی نامی گرامی گنڈے سے بدماش کا دل توڑا ہوگا۔ ان کے علاوہ کچھ اور وجوہات بھی ہو سکتی تھیں۔ مجھے روپمتی کے سسر کا یہی کھاتا بھی دیکھنا تھا کہ اس نے کس کس کو قرض دے رکھا تھا۔ پھر یہ بھی دیکھنا تھا کہ ان میں سے کون سا آدمی اتنا بڑا جرم کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ میں نے مکان کو اندر باہر سے اچھی طرح دیکھ لیا، لیکن اب کوئی سراغ نہیں مل سکتا تھا۔ لڑکی کی گمشدگی کا 3را دن تھا۔ میں نے اس کی ساس کو الگ بٹھایا۔ عورت کے دل کی بات کو عورت ہی جان سکتی ہے۔ کئی راز جو مردوں سے چھپے رہتے ہیں عورتوں کو معلوم ہو جاتے ہیں۔ میں نے اس کی ساس کے دل پر قبضہ کرنے کے لیے کہا، تمہاری بہو تو بڑی بدماش نکلی، تمہیں اتنا بڑا دھوکہ دے گئی ہے۔ مجھے توقع تھی کہ ساس اپنی بہو کے خلاف بات سن کر خوش ہوگی، اور یہ تو ہمارے یہاں کا رواج بھی ہے۔ پر اس ساس نے یہ کہہ کر مجھے پریشان کر دیا، نہ جی نہ، وہ تو بڑی بھگوان تھی، اور اس کے آنسو بہہ نکلے۔ اس کے چال چلن کے خلاف کبھی کوئی بات تمہارے کانوں تک پہنچی تھی؟ وہ تو باہر ہی نہیں نکلتی تھی، اس نے کہا۔ کبھی کوئی بات ہی بھی نہیں سنی تھی، ہر کوئی اس کی تعریف کرتا۔ میں تو سمجھتی ہوں کہ میری سگی بیٹی مر گئی ہے۔ میاں بیوی آپس میں خوش تھے، خوش ہی نظر آتے۔ اس نے کہا، میرا بیٹا ذرا اکھڑ طبیعت کا ہے، اپنے روب میں رہتا ہے، روپمتی پر ہاتھ بھی اٹھا دیتا۔
اور میں اسے روکتی تھی کہ ایسی بھگوان لڑکی پر ہاتھ نہ اٹھایا کرو۔ عام طور پر تمہارا بیٹا اسے مارتا پیٹتا کیوں تھا؟ یہ تو کبھی مجھے بھی پتا نہیں چلا، اس نے جواب دیا۔ میں روپمتی سے بھی کہا کرتی کہ میرا بیٹا جانور ہے، اس کی مرضی کے خلاف کوئی بات نہ کیا کرو۔ یہ میرے لیے ایک بڑا ہی اچھا اشارہ تھا۔ مار پٹائی کی کوئی ایسی وجہ ہوگی جس سے روپمتی کی ساس کو بے خبر رکھا گیا تھا۔ لڑکی کا چال چلن صرف اس لیے قابل تعریف نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کبھی باہر ہی نہیں نکلی۔ خراب چال چلن والی لڑکیاں باہر تو نہیں گھومتی پھرتی رہتی۔ مجھے روپمتی کی سسر نے بتایا تھا کہ وہ لڑکیوں کے ساتھ صبح سویرے ندی پر نہانے جاتی ہے۔ وہ اپنے ماں باپ کے گھر بھی جاتی ہوگی۔ وہ اگر کسی کے ساتھ گئی ہے تو وہ آدمی اس کے اپنے ہی گاؤں کا یا سسرال کے گاؤں کا ہو سکتا تھا، پر اب ناکہ بندی بیکار تھی۔ وہ میرے خیال کے مطابق دور نکل گئی تھی۔ اس کے دل میں اگر خاوند کی نفرت تھی تو اس کی مجھے ایک وجہ نظر آئی تھی کہ خاوند اسے مارتا پیٹتا۔ میں دوسری وجہ معلوم کرنا چاہتا تھا۔ میرے دل میں یہ بھی تھا کہ روپمتی کا پہلا بچہ شادی کے 5ویں سال کے آغاز میں ہوا ہے۔ میں نے ساس کے ساتھ اس سلسلے میں ایسے انداز سے باتیں کی جیسا میرے ان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ یہ اجٹ دیہاتن یہ بتانے سے قاصر تھی کہ بچہ اتنی دیر سے پیدا کیوں ہوا۔ اس سلسلے میں باتیں کرتے ہوئے مجھے محسوس ہوا کہ میں بیوقوف آدمی ہوں جو ایک بیکار موضوع پر ایک جاہل عورت کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں۔ میں نے پھر موضوع بدل دیا۔ اس سے مجھے اور کچھ تو حاصل نہ ہوا، البتہ ایک نئی بات معلوم ہوئی۔ روپمتی جس ندی پر نہانے جایا کرتی اس کے پاس ایک بہت ہی پرانا مندر تھا جو کھنڈر تو نہیں تھا لیکن یہ عبادت کے لیے استعمال بھی نہیں ہوتا تھا۔ روپمتی کی ساس نے بتایا کہ وہاں کچھ عرصے پہلے ایک تارک دنیا پنڈت آیا ہوا ہے جس کے ساتھ 4 پنڈت اور سادھو بھی ہیں۔ یہ پنڈت ہر مرض کی دوا کے لیے مشہور ہو گیا تھا۔ وہ مسلمانوں کی طرح مرادیں بھی سنتا اور بے اولاد عورتوں کو اولاد بھی دیتا۔ ساس نے روپمتی سے کہا تھا کہ وہ اس مندر میں جایا کرے اور پنڈت سے کہے کہ اسے اولاد دے۔ روپمتی 1.5 سال سے وہاں پر جا رہی تھی۔ اس کی ساس کے کہنے کے مطابق روپمتی صبح سویرے ندی پر جاتی تو تیسری چوتھی صبح مندر میں بھی جاتی۔ کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ اسے یہ بچہ پنڈت کی دعا سے ملا ہے؟ ساس نے جواب دیا، میں تو یہی سمجھتی ہوں۔ کیا تمہارے بیٹے کو معلوم تھا کہ روپمتی پرانے مندر میں اولاد کے لیے جاتی ہے؟ معلوم ہی ہوگا، اس نے جواب دیا۔ مندر میں جانا پاپ تو نہیں؟ میں پنڈتوں کی کرتوت سے اچھی طرح سے واقف تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ مندروں کے اندھیرے کمرے میں ہوتا کیا ہے۔ یہ مندر ہمارے پیروں کے حجروں سے ملتے جلتے ہوتے ہیں۔ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ پنڈت سادھو اور پیر کے دعاؤں سے بے اولاد عورتوں کے یہاں جو بچے ہوتے ہیں ان کے باپ بھی کون ہوتے ہیں؟ یہ پنڈت اور پیر اولاد پیدا نہ کر سکنے والے خاوندوں کی مردانگی کی لاج رکھ لیتے ہیں۔ اس معاملے میں پیر اور پنڈت ایک ہی مٹی کے بنے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کسی بے اولاد خاوند کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو فریب دے لیتا ہے کہ یہ بچہ اسی کا ہے۔ میں نے اپنے ذہن میں نوٹ کر لیا کہ روپمتی کی گمشدگی کے ساتھ پرانے مندر کے تارک الدنیا پنڈت کا تعلق ہو سکتا ہے۔ گاؤں کا نمبردار، ضلع دار اور سفید پوش میرے ساتھ تھے۔ میں نے انہیں کہا کہ ان لڑکیوں کو بلا لائیں جو روپمتی کے ساتھ ندی پر نہانے جایا کرتی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد 3 لڑکیاں لائی گئیں۔ میں نے ہر ایک سے الگ الگ پوچھ گچھ کی، ان سے سوالوں کے جواب لیے کہ سندری اپنے خاوند کے ساتھ خوش تھی یا نہیں، کیا وہ ندی پر کسی سے ملتی تھی، کیا پنڈت اس پر بہت زیادہ مہربان تھا، وہ کسی اور کو چاہتی تھی۔ دیہات کی 9 لڑکیوں کے منہ سے راز کی بات نکلوانا کچھ آسان نہیں ہوتا۔ وہ پولیس سے ڈرتی بھی ہیں اور ان میں جھجک بھی ہوتی ہے۔ میں نے اپنے انداز سے ہر لڑکی کے دل سے پولیس کا خوف نکالا اور انہیں کھل کر بات کرنے کے لیے تیار کیا۔ مجھے ان سے یہ معلومات حاصل ہوئی کہ وہ بھی روپمتی کے ساتھ مندر میں جایا کرتی اور پوجا پاٹ کرتی تھیں۔ روپمتی بڑے پنڈت کے پاؤں میں ماتھا رگڑتی اور اس سے اولاد مانگتی۔ کچھ دن بعد پنڈت نے یہ رویہ اختیار کر لیا کہ وہ روپمتی کو الگ کمرے میں لے جاتا اور کچھ دیر بعد روپمتی اکیلی باہر آتی۔ اس کے بعد اس نے ایک بچے کو جنم دیا تھا۔ یہ بات مجھے ہر ایک لڑکی نے بتائی اور میں نے ہر ایک لڑکی سے پوچھا کہ وہ جب پنڈت کے ساتھ کسی اور کمرے میں جا کر واپس آتی تو اس کی حالت کیا ہوتی۔ کوئی لڑکی بھی میرے سوال کا جواب نہ دے سکی۔ میری کوشش سے انہوں نے یہ بتایا کہ کبھی یہ بہت خوش ہوتی اور کبھی اداس۔ ان لڑکیوں سے مجھے یہ پتہ چلا کہ شادی سے پہلے روپمتی بہت ہی شوق
اور چلبلی ہوا کرتی۔ لڑکیوں کو روپمتی کے متعلق یہ بات اس کے گاؤں سے معلوم ہوئی تھی۔ شادی کے ابتدائی 1-2 مہینے وہ سسرال میں بھی شوق اور چلبلی رہی۔ اس کے بعد وہ چپ چاپ سی رہنے لگی تھی۔ میرے پوچھنے پر مزید لڑکیوں نے بتایا کہ مندر میں دوسرے گاؤں کی بھی عورتیں آتی ہیں اور مرد بھی وہاں جاتے ہیں، لیکن ان مردوں اور عورتوں کی تعداد اتنی نہیں ہوتی جتنی گاؤں کے مندر میں جاتی ہے۔ لڑکیوں سے مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ گاؤں کے مندر کا پنڈت گاؤں والوں کا پرانے مندر میں جانے سے روکتا ہے۔ ان میں سے کسی بھی لڑکی کو معلوم نہیں تھا کہ روپمتی کسی اور کو چاہتی ہے یا نہیں۔ انہیں یہ معلوم تھا کہ اپنے خاوند سے تو وہ نہ لاتی۔ وہ سہیلیوں کے سامنے اپنا رونا روتی، انہیں بتایا کرتی کہ اس کا خاوند حیوان ہے، اس کے دل میں پیار نہیں، اس کے ساتھ وہ صرف جسمانی تعلق رکھتا ہے مگر بچہ بھی نہیں ہوتا، ذرا ذرا سی بات پر اسے ڈانٹتا ہے اور پٹائی بھی کر دیتا ہے۔ روپمتی بچے کی نہیں پیار کی طلبگار تھی۔ اکثر کہا کرتی کہ وہ پیار کیسا ہوتا ہے جس کی لوگ کہانیاں سنایا کرتے ہیں۔ جب کسی شادی شدہ عورت کی زبان سے سنا کرتی کہ اس کا خاوند اس کے ساتھ دلی محبت کرتا ہے تو وہ بہت اداس ہو جایا کرتی۔ مختصر طور پر ان لڑکیوں سے مجھے پتہ چلا کہ روپمتی پیار کی بھی پیاسی تھی، مگر اس کا خاوند حیوان نہیں بلکہ وحشی تھا۔ روپمتی اسے نہ تو روحانی طور پر مطمئن تھی اور نہ ہی جسمانی طور پر۔ میرا مسئلہ یہ تھا کہ وہ کون تھا جس سے اسے اطمینان حاصل ہو گیا اور وہ خاوند کو چھوڑ کر اس کے ساتھ چلی گئی۔ لڑکیوں کو میں نے بہت کریدا۔ انہیں یقین تھا کہ اس گاؤں میں کوئی ایسا آدمی نہیں تھا جس کے ساتھ سندری کی در پردہ راہ رسم ہوتی۔ میں نے گاؤں کے نمبردار وغیرہ سے معلوم کر لیا تھا کہ گاؤں سے آدمی غیر حاضر نہیں، اور اتنے بڑے زمیندار اور ساہوکار کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کسی میں جرت بھی نہیں تھی۔ ان لڑکیوں میں خاصی ذہین اور ہوشیار تھی۔ اس کی شادی ہوئے 2 سال گزر گئے تھے۔ بڑی ہی پختہ باتیں کرتی۔ اس نے مجھے وہ باتیں بتائی تھیں اور صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ میرے ساتھ تعاون کر رہی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ ذہن پر زور دے اور سوچے اور مجھے بتائے کہ اسے کبھی شک ہوا ہے کہ روپمتی مندر میں جب پنڈت کے کمرے میں جاتی تو وہاں پنڈت کے علاوہ کوئی اور آدمی بھی ہوتا تھا۔ 2 مرتبہ مجھے شک ہوا۔ اسے جواب دیا۔ ہم مندر کے باہر آ گئی تھیں۔ روپمتی کو پنڈت لے گیا تھا۔ وہ باہر آئی تو میں نے دوسری طرف سے ایک آدمی کو مندر سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ اس طرف سے نہ کوئی اندر جاتا نہ باہر آتا تھا۔ وہ آدمی کس طرف چلا جاتا؟ میں نے پوچھا۔ تمہارے گاؤں کی طرف سے آتا تھا؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ اس کا منہ سر کپڑے میں لپیٹا ہوا تھا اور درختوں کے جھنڈ میں گھوڑا بھی کھڑا ہوتا۔ وہ اس گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں غائب ہو جاتا۔ ذہن پر ذرا اور زور دو، میں نے کہا۔ وہ جب گھوڑے پر سوار ہو کر جاتا تھا تو کیا سندری اسے جاتے ہوئے دیکھا کرتی تھی؟ لڑکی کے ماتھے پر شکن پیدا ہوئے اور اس کی آنکھیں سکڑ گئیں۔ وہ ذہن پر زور دے رہی تھی۔ میں نے اس کے چہرے پر تبدیلی دیکھی تو اس کے ہونٹوں پر تبسم آیا اور غائب ہو گیا۔ اس نے جواب دیا، ہاں جی، میں نے کبھی غور نہیں کیا تھا، اب یاد آتا ہے کہ میں نے دونوں مرتبہ دیکھا۔ روپمتی نے رک کر اور گھوم کر اسے دیکھا تھا۔ یہ تھا میرا مجرم، لیکن تھا وہ کون؟ اور یہ تھا میرا مسئلہ بھی۔ اسی دوران مجھے چوکیدار نے آ کر بتایا کہ بڑا پنڈت پرانے مندر میں موجود ہے۔ میں نے جب لڑکیوں سے معلوم کر لیا تھا کہ روپمتی نے بڑے پنڈت کے ساتھ الگ کمرے میں چلی جایا کرتی، اس وقت میں نے چوکیدار کو بلا کر کہا تھا کہ وہ یہ دیکھ کر آئے کہ بڑا پنڈت مندر میں موجود ہے یا نہیں۔ مجھے شک ہو گیا تھا کہ لڑکی کو پنڈت لے گیا ہے اور بچے کو بھی اپنے ساتھ لے گیا ہے، کیونکہ بچہ روپمتی کے خاوند کا نہیں بلکہ پنڈت کا تھا۔ پنڈت کو مندر سے غائب ہو جانا چاہیے تھا مگر وہ وہاں پر موجود تھا۔ مجھے اس پنڈت کو شامل تفتیش کرنا تھا مگر وہ پنڈت تھا اور میں مسلمان۔ اگر میں پرانے مندر پر چھاپا مارتا تو ہندو اسے اپنے مندر اور مذہب کی توہین سمجھتے۔ یہ ہمارے لیے ایک مجبوری ہوتی، لیکن میں اپنی تفتیش کو نامکمل نہیں رکھ سکتا تھا۔ میرے لیے مشکل یہ تھی کہ میرے اوپر انگریز ڈی ایس پی اور ایس پی تھے، روزمرہ کی کارگزاری بھی ان کو بھیجی جاتی۔ یہ مشکل تھا، تھانے داروں کے لیے سہولت بھی تھی۔ انگریز افسر ہمارا تحفظ ہر طرح کا تعاون بھی کرتے۔ مندر پر چھاپا مارنے کے سلسلے میں مجھے انگریز افسروں کے تحفظ کی ضرورت تھی، لیکن میرے لیے ایک اور راستہ صاف ہو چکا تھا۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ گاؤں کا پنڈت لوگوں کو پرانے مندر میں جانے سے روکتا ہے۔ یہ پنڈت میرے کام آ سکتا تھا۔ آپ کو معلوم ہوگا، مسجدوں کے امام بھی ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں۔ یہ کاروباری رکاوٹ ہوتی ہے۔ ایک محلے کی 2 مسجدوں کے امام اسی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ زیادہ تر نمازی
اسی کی مسجد میں آئے۔ ان کی اسی عادت کی بدولت انہیں ایک دوسرے کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہی حالت پنڈتوں کی ہوتی ہے۔ میں گاؤں کے پنڈت کے پاس چلا گیا، اسے کہا کہ جو لڑکی لاپتہ ہو گئی ہے وہ پرانے مندر میں جایا کرتی تھی اور مجھے شک ہے کہ اس مندر سے لڑکی کا سراغ مل جائے گا۔ پنڈت کے بھاگو چیخا ٹوٹا۔ مجھے معلوم تھا وہ کیا کہے گا۔ اس نے چہک کر کہا، پکڑ لو اس ملیچ کو، میں اسی لیے لوگوں کو اس مندر میں جانے سے روکتا رہتا ہوں۔ مگر یہ مندر اور ایک پنڈت کا معاملہ ہے جی، میں نے کہا، اور میں مسلمان ہوں۔ اگر میں نے مندر پر چھاپا مارا تو یہاں کے ہندو میرے پیچھے پڑ جائیں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک مجرم مذہب کے پردے میں بے دھڑک جرم کرتا رہے گا۔ پنڈت نے مجھے تسلی دی، میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ وہ پرانا مندر عبادت کے لیے نہیں، وہاں پر جو پنڈت دان بیٹھا ہے وہ تو مجھے کوئی نوسر باز نظر آتا ہے۔ وہ تو پنڈت ہے ہی نہیں، کوئی سنیاسی ہے۔ دوائیاں دیتے دیتے اس نے اپنے چیلوں کے ذریعے مشہور کر دیا ہے کہ وہ مرادیں بھی پوری کرتا ہے اور اولاد بھی دیتا ہے۔ لوگ چونکہ ان باتوں کو سچ مانتے ہیں اس لیے اس کے پاس جانے لگے ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ اس نے وہاں مورتیاں وغیرہ رکھ کر مندر کو عبادت گاہ بنا دی ہے، مگر لوگ وہاں عبادت کے لیے نہیں بلکہ مرادیں کرنے اور دوائیاں لینے جاتے ہیں۔ عورتیں زیادہ جاتی ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ وہاں پر کیا ہوتا ہے۔ آپ بے نڈر ہو کر وہاں پر جائیں اور اس پنڈت اور اس کے چیلوں کو پکڑیں۔ مجھے معلوم تھا کہ اس پنڈت کا اپنا کردار کیا ہے۔ میں نے اسے خوب ہوا دی۔ اس کے جواب میں اس نے میری حوصلہ افزائی کی۔ میں نے اسے کہا کہ ادھر ادھر کے ہندو میرے خلاف بڑبڑ کریں تو وہ انہیں سنبھال لے۔ میں صرف اسی کا محتاج نہیں تھا، میں نے پرانے مندر کے ارد گرد دیہاتی کپڑوں میں 2 کانسٹیبل پنڈت پر نظر رکھنے کے لیے بھی مقرر کر دیے اور تھانے میں جا کر ڈی ایس پی کے ساتھ ٹیلی فون پر بات کی۔ اسے بتایا کہ میں ایک ایسے مندر پر چھاپا مارنے جا رہا ہوں جہاں عبادت نہیں ہوتی بلکہ وہاں سنیاسی قسم کا کوئی پنڈت ٹھہرا ہوا ہے۔ میں نے اسے اختصار سے بتایا کہ واردات کیا ہے اور اس وقت تک کی تفتیش میں مجھے کیا کچھ معلوم ہوا ہے۔ اس نے مجھے کچھ ہدایت دی اور میری حوصلہ افزائی بھی کی۔ نمبردار، ذمہ دار اور سفید پوش کے علاوہ گاؤں کے 2 معزز ہندو آدمی بھی میرے ساتھ تھانے میں تھے۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں آج رات پرانے مندر میں جا رہا ہوں اور وہ سب بھی میرے ساتھ ہوں گے۔ انہوں نے پنڈت کی طرح میری حوصلہ افزائی نہ کی تو لیکن برا بھی نہ بنایا۔ ان کی بھی بہو بیٹیاں پرانے مندر کے پنڈت کے پاس جایا کرتی تھی۔ میں دل میں خدا سے دعائیں مانگ رہا تھا کہ مندر سے مجھے کچھ سراغ مل جائے، ورنہ ہندوؤں کے سامنے اپنی بے عزتی کا بھی اندیشہ تھا۔ میں دن بھر کا تھکا ہوا تھا، رات بھی گہری ہو گئی تھی، لیکن پرانے مندر میں اسی وقت جانا بہت ضروری تھا۔ گاؤں میں اس کے لوگ موجود تھے۔ میں نے جن 3 لڑکیوں سے پوچھ گچھ کی وہ یا ان کے والدین پرانے مندر کے پنڈت کو بتا سکتے تھے کہ میں ان کے متعلق معلومات حاصل کرتا رہا ہوں۔ خطرہ تھا کہ پنڈت ہاتھ سے نکل جائے گا۔ میں نے مندر پر نظر رکھنے کے لیے 2 بغیر وردی کانسٹیبل بھی بھیج رکھے تھے۔ میں اندھیرے میں ندی کے کنارے پہنچا۔ میرے ساتھ نمبردار وغیرہ اور گاؤں کے 2 معزز بندے تھے۔ میں گھوڑے پر سوار تھا۔ اندھیرے میں مجھے ندی کے پار درختوں میں مندر ابھرا ہوا اس کا مخروطی مینار نظر آ رہا تھا جو مجھے پراسرار لگ رہا تھا۔ میں نے بڑے بڑے خوفناک منظر دیکھے۔ ڈاکوؤں سے مقابلہ ہوا ہے۔ راتوں کو ایسے جنگل سے بھی گزرا ہوں جن میں درندے بھی تھے اور خطرناک ڈاکو بھی، لیکن اس رات اس صدیوں پرانے مندر کو دیکھ کر مجھ پر ایسا تاثر طاری ہو گیا جیسے میں جنوں اور پریوں کے مسکن میں جا رہا ہوں۔ پھر میں نے گھوڑا اپنا ندی میں ڈال دیا۔ دوسرے لوگ بھی ندی میں اتر گئے۔ ندی گہری نہیں تھی، درمیان میں پانی گھٹنوں کو چھوتا۔ موسم گرم تھا اس لیے ندی پر سے گزرتے ہوئے کسی کو تکلیف نہ ہوئی۔ پار جا کر میں نے گھوڑے سے اترا، اپنے آدمیوں کے حوالے کر کے سب سے کہا کہ وہ پھیل کر مندر کے ارد گرد قریب ہو جائیں۔ میں اکیلا آگے گیا۔ مندر کے اندر روشنی کا گمان ہوتا۔ مجھے اپنا کانسٹیبل ملا، اس نے بتایا کہ پنڈت کو باہر جاتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ کانسٹیبل کو ساتھ لے کر میں مندر کے قریب چلا گیا۔ یہ میرا علاقہ تھا۔ میں نے یہ مندر باہر سے بھی دیکھ رکھا تھا پر اس کے اندر کبھی نہیں گیا تھا۔ یہ ایک اونچے چبوترے پر تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کے 5-6 سیڑھیاں تھیں۔ اس سے 300-400 گز پرے مرگٹ تھا جہاں مرے ہوئے ہندوؤں کو جلایا جاتا۔ ہوا تیز اور گرم تھی، ایسے لگتا جیسے مرے ہوئے ہندوؤں کی بدروحیں مندر کے ارد گرد سسک رہی ہیں یا پھر سرگوشی کر رہی ہیں۔ کون ہے ہوئے؟
مجھے اچانک آواز سنائی دی۔ میں نے ٹارچ کی روشنی ادھر کی۔ مندر کے چبوترے پر 2 چارپائیاں بچھی ہوئی تھی۔ میں جلدی جلدی سیڑھیاں چڑھ گیا۔ ایک سادھو کے حلیے کا آدمی جو لیٹا ہوا تھا اٹھ بیٹھا۔ اس نے پوچھا، کون ہے بے؟ پنڈت جی مہاراج کہاں ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ٹارچ کی روشنی اس کی آنکھوں میں پڑ رہی تھی، اس لیے وہ مجھے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے کہا، پنڈت جی مہاراج سے ملنے کا تمہیں یہ وقت کس نے بتایا؟ فوجی ہوں۔ فوجی ہو کہ چھٹی پر آئے ہو؟ ارے منہ سے کچھ تو بکو، بند کرو یہ روشنی۔ اس نے اپنی آنکھوں کے آگے ایک بازو رکھ لیا۔ دوسری چارپائی پر جو لیٹا ہوا تھا وہ بھی جاگ اٹھا اور بولا، یہ کون جنگلی ہے؟ دونوں اٹھو، میں نے کہا، دروغہ لگتے ہیں، دوسری چارپائی والے نے دبی دبی زبان میں کہا۔ اسے میں نظر آ سکتا تھا کیونکہ ٹارچ کی روشنی اس کے ساتھی کی آنکھوں پر تھی۔ اٹھو اور اندر چلو، میں نے کہا، مجھے پنڈت کے پاس لے چلو۔ وہ دونوں بڑی تیزی سے اٹھے اور مندر کے صدر دروازے کی طرف چل پڑے۔ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے دروازے میں داخل ہوا۔ یہ ڈیوری تھی، آگے صحن اور اس کے ارد گرد برآمدہ اور ایک کمرہ عبادت گاہ بنا ہوا تھا۔ صحن میں دیا جل رہا تھا، اسی کے مدھم سے روشنی مجھے دور سے نظر آئی۔ ایک کمرے میں بھی روشنی تھی۔ دونوں آدمی مجھے اس کمرے میں لے گئے۔ فرش پر پنڈت بیٹھا تھا۔ میں نے اپنے ساتھ والے بغیر وردی کانسٹیبل سے کہا کہ ہیڈ کانسٹیبل اور 2 کانسٹیبلوں کو اندر لے کر آئے۔ وہ آئے تو میں نے پنڈت کے چیلوں کو ان کے حوالے کر کے ڈیوری میں بھیج دیا اور خود پنڈت کے پاس فرش پر بیٹھ گیا۔ اس نے حلیہ تو پنڈت اور سادھوؤں جیسا بنا رکھا تھا، لیکن تندرست اور توانا آدمی تھا۔ کمرے میں عجیب طرح کی بدبو تھی۔ پنڈت شاید کوئی دوائی بنا رہا تھا۔ میں نے اوپر دیکھا، چھت جیسے جالوں سے بھری ہوئی تھی۔ مجھے تنگ سے اس کمرے میں ہیبت دکھائی دی۔ پنڈت کے چہرے پر بھی گھبراہٹ آ گئی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں کیوں آیا ہوں۔ روپمتی کو لینے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، روپمتی؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا، کون روپمتی؟ اس وقت تو یہاں کوئی جوان لڑکی نہیں آئی۔ پنڈت جی مہاراج، میں نے کہا، مجھے صرف یہ بتا دے کہ آپ میرے بتائے بغیر کس طرح پتہ چل گیا ہے کہ میں جس روپمتی کی بات کر رہا ہوں وہ جوان لڑکی ہے؟ آدمی ذہین تھا۔ محمور سے ہنسی ہنس کر بولا، تم کیا سمجھتے ہو ہم کسی کے دل کی بات نہیں بتا سکتے؟ تم آدھا سوال کرو، ہم پورا جواب دیں گے۔ کہو تو تمہارے من کی 2 باتیں اور بتاؤں۔ اس کی آواز ایسے ہو گئی جیسے اس پر نشہ طاری ہو رہا ہو۔ کہنے لگا، اپنے من کی چنتا نہ کرو، ہم بتا دیں گے۔ میرے من کی چنتا یہ ہے مہاراج کہ مجھے روپمتی سے ملوا دیں۔ میں نے کہا۔ اس کے ہونٹوں پر مستانہ سی مسکراہٹ آ گئی۔ وجدانی سے لہجے میں بولا، ہم سے بیکار باتیں نہ کرو، من کی مراد مانگو۔ میں نے اس کے کندھے پر دھپ سے ہاتھ رکھا تو وہ ہل گیا۔ میں نے کہا، ہوش میں آؤ پنڈت، دیکھ لیا ہے تم نے کہ میں کون ہوں، اور تم یہ بھی جان گئے ہو کہ میں یہاں پر کیوں آیا ہوں۔ لڑکی میرے حوالے کر دو، میں رات کے اندھیرے میں تمہارے اس جرم پر پردہ ڈال دوں گا۔ میں کسی روپمتی کو نہیں جانتا۔ اس نے بدلے ہوئے لہجے میں کہا، میں ان لڑکیوں کو بلا لوں گا جن کے ساتھ روپمتی یہاں آیا کرتی تھی۔ میں نے کہا، اور تم اسے الگ کمرے میں لے جایا کرتے۔ میں نے آگے ہو کر رازداری سے پوچھا، اس کے بچے کے باپ بھی تو تم ہو؟ اس کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا، لیکن وہ بچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیوں اپنا وقت ضائع کرتے ہو؟ اس نے کہا، سارے مندر میں گھوم جاؤ، جھانک پر جاؤ، دیکھ کر آ جاؤ، تمہیں کوئی روپمتی نہیں ملے گی۔ مسلمان ہو تم، مندر کی توہین کر رہے ہو۔ تم یہ سمجھ کر آئے ہو کہ ہم نے یہاں لوگوں کی لڑکیاں چھپا کر رکھی ہوئی ہیں۔ مندر میں پولیس کا روپ نہیں چلے گا۔ پھر تمہیں تھانے لے چلوں گا۔ میں نے کہا، پر میں اتنی آسانی سے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ تم جھوٹ بول کر اپنے خلاف شک پیدا کر چکے ہو۔ وہ تنزیاتی ہنسی ہنس پڑا۔ مجھے اس پر پختہ قسم کا شک ہو گیا۔ اس نے روپمتی کا نام سن کر ہی یہ کہہ دیا تھا کہ اس وقت یہاں کوئی جوان لڑکی نہیں آئی۔ اس نے یہ بھی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ روپمتی مندر میں آتی ہے۔ میری نظر اور میری سوچ پولیس کی سی تھی۔ میں نے اس پر سوالوں سے حملہ کر دیا، لیکن وہ تو مان ہی نہیں رہا تھا۔ میں نے اسے وہیں بیٹھے رہنے کو کہا اور اس کے چیلوں میں سے ایک کو ڈیوری میں لے گیا۔ وہ اب 2 کی بجائے 3 تھے۔ اس چیلے سے میں نے کہا، تمہارا پنڈت جی بڑا ہی کچا آدمی ہے۔ میرا خیال تھا کہ اتنی جلدی نہیں مانے گا، لیکن اس نے صاف بتا دیا کہ لڑکی کہاں ہے۔ اس نے جنوں کا سارا بوجھ تم 3 آدمیوں پر ڈال دیا ہے۔ کیا کہتا ہے یہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ تم مجھے صحیح بات بتا دو، اس واردات میں جو تمہارا جو ہاتھ ہے وہ بھی بتا دو۔ ابھی کچھ نہیں بگڑا، تمہیں میں بچا سکتا ہوں۔ ہاں، اگر مجھے چکر دینے کی کوشش کرو گے تو کامیاب نہیں ہو سکو گے اور میرے ہاتھوں بہت نقصان اٹھاؤ گے۔ یہ بھی سوچ لو کہ تمہارا پنڈت تم تینوں کو پھانسی اور اپنی جان چھڑانے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ بھی سوچ لو
کہ میں اتار یا فرشتہ نہیں کہ غیب کا اشارہ ملا اور یہاں پر آ گیا۔ مجھے اس مندر کے بھیدیوں نے ادھر کا ہی راستہ دکھایا ہے۔ لڑکی یہاں سے غائب کی گئی ہے اور یہ بات تم اچھی طرح جانتے ہو۔ میں نے پنڈت کے اس چیلے سے ایسی ایسی باتیں کی کہ اس کے چہرے پر مجھے بے چینی کے بڑے ہی صاف تاثرات نظر آنے لگے۔ آپ ندی والے گاؤں کی لڑکی کی بات کر رہے ہیں؟ اس سے پوچھا، وہ جو صبح سویرے یہاں آیا کرتی تھی؟ ہاں وہی جناب والا۔ اس نے پوچھا، پنڈت کیا کہتا ہے؟ کہ میں نے اس لڑکے کو غائب کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے تمہارے خلاف اور بھی بہت سی باتیں کہی ہیں۔ میں نے اسے بھڑکانے کے لیے کہا، چلیے، وہ بولا، اس کے سامنے ہی بات کرتے ہیں، پہلے مجھے بتا دو گے تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، پھر اس کے سامنے بات کریں گے۔ مجھے اتنا ہی معلوم ہے کہ وہ لڑکی 3-4 لڑکیوں کے ساتھ صبح سویرے یہاں آیا کرتی تھی، اس نے کہا، اور پنڈت اسے الگ کمرے میں لے جاتا۔ لڑکی کچھ دیر بعد وہاں سے نکلتی۔ پنڈت تمہارا گہرا دوست ہے، میں نے کہا، تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ پنڈت اسے اس کمرے میں کیوں لے جاتا تھا۔ تم نے پنڈت سے ضرور کہا ہوگا کہ کبھی تمہیں بھی اس لڑکی کے ساتھ الگ کمرے میں لے جائے۔ مجھے ہر ایک بات بتا دو، ورنہ ایسے پھنسو گے کہ 10 سال کے لیے اندر چلے جاؤ گے۔ کہا تھا حضور، اس نے کہا، آپ نے مجھے بجانے کا وعدہ کیا ہے، اب میں آپ سے کچھ بھی نہیں چھپاؤں گا۔ میں نے پنڈت سے کہا تھا کہ وہ اکیلے اکیلے عیش کرتا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ چل کر دیکھ لینا، یہ کسی اور کا مال ہے۔ میں نے پوچھا کہ وہ کون ہے، تو اس نے کہا کہ وہ اپنا ہی آدمی ہے، لیکن یہ بتانا مناسب نہیں کہ وہ کون ہے، کہاں سے آتا ہے اور کہاں پر جاتا ہے۔ میں نے اسے بہت پوچھا کہ کچھ تو بتا دے، لیکن اس نے نہیں بتایا۔ میں نے ایک بار دیکھا لڑکی پنڈت کے ساتھ کمرے میں گئی، لیکن پنڈت کو میں نے ایک اور کمرے میں تنہا دیکھا۔ تھوڑی دیر بعد لڑکی اس کے کمرے سے نکلی۔ میں مندر کے پچھواڑے چلا گیا۔ اندر سے ایک آدمی نکلا جس کا سر اور منہ چادر سے لپٹا ہوا تھا۔ وہ چلا گیا اور درختوں کی اوٹ میں ہو گیا۔ پھر میں نے اسے گھوڑے پر سوار دیکھا اور وہ غائب ہو گیا۔ کیا تم نے اس آدمی کو ایک ہی بار دیکھا تھا؟ اس نے جواب دیا، کئی بار، 10-15 دنوں بعد آتا تھا۔ ہم یہاں 3 آدمی ہیں۔ تینوں نے پنڈت سے پوچھا تھا کہ یہ آدمی کون ہے، پر پنڈت نے ہمیں نہیں بتایا۔ کہتا تھا کہ تم لوگوں کو یہاں کی کسی چیز کی کمی نہیں، پر تم لوگ میری باتوں میں دخل نہ دیا کرو۔ ہم چپ ہو گئے اور سمجھ گئے کہ یہ آدمی اس لڑکی سے ملنے آتا ہے، اور جب آتا ہے پنڈت لڑکی کو کمرے میں لے جا کر خود ادھر ادھر ہو جاتا ہے۔ 2 روز پہلے لڑکی رات کو یہاں پر آئی تھی، بہت دنوں سے نہیں آئی۔ اسے جواب دیا، رات کو تو کبھی نہیں آئی۔ میں نے اس پر بہت جرأت کی، اسے گھیرنے کی پوری کوشش کی، لیکن صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ جو کچھ بتا چکا ہے اس کے سوا اسے کچھ نہیں معلوم۔ اسے ہیڈ کانسٹیبل کے حوالے کر کے دوسرے آدمی کو ڈیوٹی میں بلایا۔ وہ کچھ ڈھیٹ نظر آیا۔ میں نے جھک جھک اور دماغ سوزی سے بچنے کے لیے اس کے پہلے ساتھی کو بلایا اور اسے کہا کہ اپنے دوست سے کہو کہ بیکار کلا بازیاں نہ کھائے، صاف بات کرے۔ پہلے چیلے نے پنڈت کو برا بھلا کہا اور اپنے ساتھی سے کہا کہ وہ جو کچھ جانتا ہے بتا دے۔ چنانچہ وہ کچھ جانتا تھا، اس نے بتا دیا۔ میں نے ان کے تیسرے ساتھی کو بلا لیا۔ اس نے تو مجھے بالکل پریشان نہ کیا۔ یہ آدمی پنڈت کے زیادہ قریب معلوم ہوتا۔ اس کا بیان اس کے ساتھیوں کے بیان کی تصدیق تھی۔ اس سے مزید یہ معلوم ہوا کہ روپ متی نے مندر میں آنا شروع کیا تو چند دنوں بعد ایک آدمی جو گھوڑے پر سوار تھا مندر میں آیا۔ اس نے روپ متی کو دیکھ لیا اور پنڈت کے ساتھ بات کی۔ پنڈت روپ متی کو الگ کمرے میں لے گیا اور اسے اس آدمی سے ملوایا۔ یہ روپ متی کی گمشدگی سے 1.5 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد روپ متی اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہر صبح ندی پر جاتی۔ ندی پر عورتیں منہ اندھیرے جایا کرتی تاکہ کوئی مرد نہ دیکھ سکے۔ روپ متی کا یہی وقت تھا۔ ندی سے وہ مندر میں جایا کرتی۔ کبھی کبھی وہ آدمی صبح کی نیم تاریخ میں آ جاتا اور مندر کے کمرے میں جا بیٹھتا۔ روپ متی اس کے پاس چلی جاتی اور پنڈت ادھر ادھر ہو جاتا۔ وہ آدمی زیادہ دیر رکتا بھی نہیں تھا۔ وہ کس عمر اور حلیے کا آدمی ہے، میں ایک بار بھی اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا۔ اس نے جواب دیا، اس کے سر، چہرے اور کندھوں پر سیاہ کپڑا ہوتا ہے۔ ہاتھوں سے پتہ چلتا ہے کہ جوان آدمی ہے۔ قد بد آپ جیسا ہے، دراز قد اور توانا۔ وہ گھوڑا مندر سے تھوڑی دور درختوں اور جھاڑیوں کی اوٹ میں چھوڑ کر آتا ہے۔ تم نے پنڈت سے پوچھا ہوگا کہ یہ کون ہے؟ صرف ایک بار پوچھا تھا، اس نے جواب دیا۔ پنڈت نے کہا تھا کہ آج پوچھا ہے آئندہ نہ پوچھنا، اپنے کام سے کام رکھو۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ لڑکی اس نقاب پوش کے ساتھ چلی گئی ہے؟ مجھے بالکل نہیں معلوم، اس نے التجا کے لہجے میں کہا۔ جہاں سب کچھ اگل دیا ہے وہاں یہ بھی بتا دیتا کہ مجھے اس کے چلے جانے کا کوئی علم نہیں۔ تفتیش کا ابتدائی مرحلہ تھا۔ یہ تو واضح ہو گیا تھا کہ لڑکی کی گمشدگی میں پنڈت نے ایک اہم رول ادا کیا ہے۔ مجھے ان سب کے مکمل بیان لینے تھے۔
ان تینوں کا صرف حلیہ ہی سازیوں جیسا ریکیا تھا۔ ان کے بولنے کا انداز، لب و لہجہ بالکل وہ ہو گیا تھا جس سے میں اچھی طرح واقف تھا۔ یہ پیشہ ور مجرموں کا انداز اور لہجہ تھا۔ میرے وعدوں، حوصلہ افزائی اور تسلیوں سے متاثر ہو کر وہ سرکاری مخبروں کی طرح باتیں کرنے پر آ گئے۔ مجھے اب کارروائی یہ کرنی تھی کہ گاؤں کے جو لوگ باہر کھڑے تھے ان کی موجودگی میں مندر کی تلاشی لینی تھی۔ مجھے توقع تھی کہ لڑکی مندر کے ہی کسی کمرے میں ہوگی۔ تلاشی کے بعد مجھے پنڈت اور اس کے تینوں ساتھیوں کو تھانے لے کر جانا تھا۔ میں نے اس کے ساتھیوں کو اپنے ساتھ آئے ہوئے اسٹاف کے حوالے کر دیا اور پنڈت کے کمرے میں گیا۔ وہاں دیا جل رہا تھا، پنڈت نہیں تھا۔ مجھے یاد آ گیا، میں نے خطرناک غلطی کی تھی۔ پنڈت پر مجھے کانسٹیبل کھڑا کر دینا چاہیے تھا، جو میں نے نہ کیا۔ میں نے پنڈت کو آوازیں دیں، صحن میں آ کر پکارا، اس کی آواز بھی مجھے سنائی نہ دی۔ سبھی دوڑے ہوئے آئے۔ میں نے پنڈت کے ساتھی کو مندر کی تلاشی کے لیے ساتھ لیا۔ وہاں بہت سے کمرے تھے۔ یہ اس دور کا مندر معلوم ہوتا جب ہندوستان پر ہندوؤں کی ہی حکمرانی تھی۔ میں اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا کہ اس ویرانے میں اتنا بڑا مندر کیوں تعمیر کیا گیا تھا۔ پنڈت کا ساتھی مجھے اس کمرے میں لے گیا جہاں میں نے پنڈت کو بیٹھے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کے ساتھی نے بتایا تھا کہ وہ اس دروازے سے نکلا ہوگا۔ مجھے اس طرف سیاہ کالی لکڑی کا ایک دروازہ نظر آیا جو کھلا ہوا تھا۔ چیلے نے دیا اٹھا لیا، میرے ہاتھ میں ٹارچ تھی۔ میں دوسرے کمرے میں گیا تو وہاں پر 2 چارپائیاں بچھی تھیں، ان پر بستر بھی بچھے تھے۔ ایک طرف 2 صندوق پڑے تھے، کچھ سامان بھی تھا۔ یہ رہائشی کمرہ تھا، پنڈت وہاں پر نہیں تھا۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ ہر جگہ پنڈت کو ڈھونڈیں۔ مجھے شک ہو گیا تھا کہ میری کوتاہی سے وہ نکل کر گیا ہے۔ اس کمرے سے پنڈت کا چیلا مجھے اگلے کمرے میں لے گیا۔ یہ تو بالکل تاریک اور ویران تھا۔ ٹارچ اور دیے کی ٹمٹماتی روشنی میں ایسا لگتا جیسے یہ کمرہ غار نہیں ہو۔ چھت پر ہی بڑے گھنے اور پرانے جالے تھے۔ وہاں سے ہم ایک اور کمرے میں چلے گئے۔ اچانک ہی بڑی زور سے پڑ ہوئی، جیسے 3-4 آدمی اٹھ کر دوڑ پڑے ہوں۔ میں نے بجلی کی تیزی سے پستول نکالا اور لٹکار کر کہا، رک جاؤ، گولی مار دوں گا۔ میرے گارڈ نے کہا، چمگادڑ ہیں حضور۔ میں کسی آنا ہو گیا۔ ٹارچ کی روشنی اوپر کی تو کبوتروں جتنے بڑے چمگادڑ جالوں میں سے نکلتے اڑتے جالوں میں ہی غائب ہوتے دکھائی دیے۔ ان کی چیچی جیسی آوازیں خاصی ڈراؤنی تھیں۔ پنڈت وہاں بھی نہیں تھا۔ مجھے اسے بہت سے کمروں میں لے جایا گیا۔ میں ایک کمرے میں رک گیا کیونکہ ساتھ والے کمرے میں خسر پسر ہو رہی تھی۔ میں دبے پاؤں آگے بڑھا، کیواڑ کو نہایت آہستگی سے دھکیلا۔ کیواڑ نے بڑی زور سے کر کی آواز پیدا کی۔ ادھر سے آواز آئی، جہاں کھڑے ہو کھڑے رہو، گولی چل جائے گی۔ یہ میرے ہیڈ کانسٹیبل کی آواز تھی۔ میں سکون کا سانس لے کر آگے بڑھا۔ ہیڈ کانسٹیبل کے پاس بھی ٹارچ تھی، وہ بھی کئی کمرے دیکھ کر آیا تھا۔ وہ پچھلے دروازے سے نکل کر گیا ہوگا۔ پنڈت کے ایک ساتھی نے کہا، آئیے آپ کو وہ دروازہ دکھا دوں۔ کمروں میں سے گھما پھرا کر وہ میں پچھلے دروازے تک لے گیا۔ میں جان گیا کہ پنڈت کمروں کے اندر سے نکل کر گیا ہے۔ صحن میں میرے اسٹاف کے آدمی تھے۔ اتنا وقت گزر گیا، اب پنڈت کا تعاقب ناممکن تھا۔ یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کس سمت گیا ہے۔ رات بھی تاریخ تھی۔ وہاں سے ریلوے اسٹیشن 4 میل دور تھا۔ ادھر ادھر لاریاں بھی وہیں سے جاتی تھیں۔ میں نے اسٹیشن پر ایک کانسٹیبل اور گاؤں کا ایک آدمی بھیج دیا۔ میں اس وقت یہی کچھ کر سکتا تھا۔ میں گاؤں سے جو آدمی ساتھ لایا انہیں اندر بلایا، سب کو پنڈت کے رہائشی کمرے میں لے گیا۔ صندوقوں کے تالے توڑ کر تلاشی لی اور ایک صندوق میں سے تھیلی برآمد کی۔ اس میں سے 100 10 روپے کے نوٹ نکلے۔ گنے تو پورے 2000 تھے۔ سونے کے 2 کڑے اور ایک زنانہ انگوٹھی بھی ملی۔ دوسرے صندوق میں پنڈت کا ذاتی سامان تھا۔ اس میں دیسی شراب کی 4 بوتلیں تھیں۔ میں نے نمبردار سے کہا کہ روپمتی کے سسر اور خاوند اور ساس کو بلا لائے۔ اس دوران میں برآمدگی کا مشیر نامہ تیار کر لیا گیا۔ پنڈت کے تینوں چیلوں کے سامان کی بھی تلاشی لی گئی۔ ہر ایک کے سامان سے ہی تھوڑی تھوڑی رقم اور چرس نکلی، پر میرے کام کی کوئی چیز برآمد نہ ہوئی۔ روپمتی کا ساس، سسر اور خاوند آ گئے۔ میں نے انہیں رقم والی تھیلی، کڑے اور انگوٹھی دکھائی۔ سسر نے تھیلی پہچان لی، یہ اسی کی تھی۔ میں نے رقم تھیلی میں ڈال دی۔ سسر نے بتایا کہ اس میں اتنے نوٹ 100 کے اور اتنے 10 کے ہوں گے۔ اس نے بالکل ٹھیک بتایا تھا۔ روپمتی کی ساس نے کڑے اور انگوٹھی دیکھ کر کہا کہ یہ چیزیں روپمتی کی ہیں۔ مندر کے اندر اور باہر پہرے کا انتظام اس طرح کیا کہ 2 کانسٹیبل رائفلوں سے مسلح مندر کے اندر رہیں، کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ اندر مسلح پہرا ہے۔
2 कांस्टेबलों को देहाती लिबास में मंदिर पर बाहर से नजर रखने के लिए ठहरा दिया। उन्होंने कहा कि वो गांव से 2-4 मवेशी ले लें और मंदिर के इर्द गिर्द इस तरह मौजूद रहें कि किसी को उन पर शक भी ना हो और वो मंदिर से भी दूर रहें, लेकिन उनकी नज़र मंदिर पर ही रहे। मैं सबको थाने में ले गया। पंडित के उस साथी को, जो मेरी नज़रों में दूसरों से ज़हीन था और पंडित के ज़्यादा करीबी मालूम होता, उसे मैंने अलग कर लिया और उसे कहा कि उसने कुछ बातें मुझसे छुपा रखी और वो दिल की हर बात मुझे बता दे। उसे पहला सवाल ये किया कि पंडित कहाँ गया है, उसका ठिकाना कहाँ हो सकता है। उसने हाथ जोड़कर और अपने मजहब की कसमें खा खा कर कहा कि उसे जो कुछ मालूम था वो बता चुका है। उसे पंडित के ठिकाने का कोई इल्म नहीं था। मैं किस तरह मान सकता हूँ कि इतने लंबे साथ में तुम्हें ये भी पता ना चला हो कि पंडित कहाँ का रहने वाला है। जहाँ तक मैं जानता हूँ उसका इस मंदिर के सिवा कोई और ठिकाना नहीं। उसने कहा, 2.5 साल गुजरे वो मुझे मथुरा में मिला था। आप जानते हैं कि मथुरा हमारा मुकद्दस मुकाम है। वहाँ दूर दूर से पंडित वगैरह इबादत के लिए आते हैं। मेरे साथ उसकी इत्तेफाकिया मुलाकात हुई थी। मुझे आपने मंदिर से पकड़ा है, इसलिए आप मुझे हिंदू समझते हैं। मेरा कोई मजहब नहीं, मेरे हिंदू साथियों का भी कोई मजहब नहीं। हमारा मजहब पेट है। मैं साधु भी सिर्फ इसलिए बना था कि जो इश्क हिंदू करवाते हैं वो कोई नहीं करवा सकता। हिंदुओं की औरतें साधुओं की बहुत सेवा करती हैं। वो अपने घर से दौलत भर लेना चाहती हैं और आने वाले वक्त का हाल भी मालूम करने के लिए जो मांगो दे देती हैं। मैं पंजाब में आपके एक पीर का चेला भी रह चुका हूँ। उसके भी मुरीद सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों में थे। अब तो और भी ज़्यादा हो चुके होंगे। मुरीदों में औरतों की तादाद ज़्यादा है। उनकी अकीदत का हाल भी यही था जो आप हिंदू औरतों में देखते हैं। लेकिन इन पंडितों और पीरों की जो असलियत है, इसे कोई नहीं देख सकता। आपके यहाँ मरे हुए पीरों फकीरों के उर्स होते हैं। वहाँ मजाविर और पीरों के ख़ास मुरीद जो शिकार खेलते हैं, वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। बाज़ औरतें अकीदत के पर्दे में अयाशी के लिए उरूसों पर और पीरों के हुजरों में जाती हैं। यही खेल गंगा के किनारे बनारस, हरिद्वार और मथुरा वगैरह में खेले जाते हैं, जहाँ हिंदू मर्द, औरतें और जवान लड़कियाँ दूर दूर से आती हैं। वहाँ पंडित और साधुओं की एक फौज उतरी हुई होती है। इनमें हमारे पंडित जैसे और मुझ जैसे मजहबी पेशवा और साधु भी होते हैं। उस शख्स ने मुझे खुश करने के लिए इतनी लंबी बात शुरू कर दी और मैंने उसे रोका भी नहीं। इस किस्म के मुजरिम जब बोलने लगते हैं तो बड़ी काम की बातें बता देते हैं। यह आदमी हिंदू और मुसलमानों की तो हम परस्ती बड़ी सही तस्वीर पेश कर रहा था। ये तस्वीर आज भी वैसी ही निकली हुई है जैसी मेरी जवानी के वक्त थी। मफरूर पंडित का ये चेला कह रहा था कि इस पंडित को मैंने मथुरा में देखा तो मुझे शक हुआ कि ये शिकारी है। ये जड़ी बूटियों की समझ बूझ भी रखता था। बातें ऐसी कर सकता था जैसे उसे हर किसी का मुस्तकबिल नजर आ रहा हो। मैं भी साधु बना हुआ था। नंगे जिस्म पर राख मल रखी थी। माथे पर लाल रंग से ओम लिख रखा था। मैं उस पंडित के करीब हुआ तो फिर बेतकल्लुफी पैदा हो गई। ये कहने लगा कि देहाती इलाके में कोई मंदिर मिल जाए तो वारे नियारे हो जाए। हमने एक दूसरे को अपनी असलियत बता दी। मेरे इन 2 साथियों में से एक वहीं पर था। मैंने उसे बताया कि एक पंडित हाथ आ गया है, अब कोई मंदिर या आश्रम मिल जाए तो ऐश हो जाएंगे। उसने मुझे मशवरा दिया कि देहाती इलाके में किसी गुफा या गार में जाकर डेरा डाल लेते हैं। इस दौरान हमें अपना तीसरा साथी भी मिल गया, जो उस इलाके से वाकिफ था। उसने बताया कि इस इलाके में एक बहुत पुराना और वीरान मंदिर है, जिससे लोग डरते हैं कि इसमें उन मरे हुए हिंदुओं की बदरूहें रहती हैं, जिन्हें करीबी मरघट में जलाया जाता है। इसलिए इस मंदिर को कोई पंडित आबाद नहीं करता। हम अच्छी तरह जानते हैं कि बदरूहों और भूतों की हकीकत क्या है। हमने पंडित से मिलकर फैसला किया कि इस मंदिर में चलते हैं। हम यहाँ आ गए, जो 2 साल पहले की बात है। पंडित की इस हुनरमंदी को मैं मानता हूँ कि बीमारियों और जड़ी बूटियों को खूब समझता है। मंदिर में आए तो उसकी हैबत ने हमें डरा दिया। हमें शक होने लगा कि यहाँ वाकई बदरूहें और भूत रहते होंगे। बहरहाल हमने 3-4 कमरे साफ किए और इसे इस हालत में ले आए जिसमें आपने देखा है। हम तीनों साथी साधुओं का बहरूप उतार कर देहाती कपड़ों में करीब के गांव में निकल गए। हमने लोगों को सुनाया कि पुराने मंदिर में एक पंडित आया है जो हर मुराद पूरी करता है। जो औरत पैदाइशी बांझ हो उसे बच्चा भी दे देता है। मेरे साथियों ने मशहूर ये किया कि यह पंडित किसी मरे हुए सन्यासी की दूसरी जून है, यानी किसी सन्यासी ने दूसरा जन्म लिया है और वो हर मर्ज का इलाज करता है। आप जानते हैं कि देहात के लोग कितनी जल्दी मुतासिर होते हैं।
وہ مندر میں آنے لگے۔ ہم تینوں چیلے بن گئے۔ جو پنڈت سنیاسی بھی تھا اور پنڈت بھی، اس نے پرارتھنا یعنی کہ عبادت بھی شروع کر دی۔ مسلمان بھی مندر میں دوائیوں اور مرادیں پوری کرنے کے لیے آنے لگے۔ ہم نے بے اولاد عورتوں کو اولاد دینے پر زیادہ توجہ دی اور کئی عورتوں کو ہم سے اولاد بھی ملی۔ اس اولاد کے باپ ہمیں، لیکن ان عورتوں کے خاوند نے مندر میں آ کر پنڈت کے پاؤں میں ماتھے رگڑے اور ہمیں گندم، چاول، مکھن، انڈے اور پیسے دیے۔ پھر یہ لڑکی جس کا نام روپمتی ہے اپنی سہیلیوں کے ساتھ آنے لگی۔ میں نے اتنی خوبصورت لڑکی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ پنڈت نے بتایا کہ یہ بھی اولاد کے لیے آتی ہے۔ ایسا شکار ہمیں کبھی نہیں ملا تھا، مگر پنڈت نے ہمیں سختی سے کہا کہ اس لڑکی سے دور رہنا، یہ کسی اور کا مال ہے۔ ہم تینوں نے ہی پنڈت کے ساتھ تکرار کی کہ وہ ہمیں اس شکار میں سے حصہ کیوں نہیں دے رہا۔ اس دوران میں نے اس آدمی کو مندر کے پچھلے دروازے سے نکلتے دیکھا، جس کے سر، چہرے اور کندھوں پر سیاہ کپڑا تھا۔ یہ سارا ہی قصہ میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ میں سمجھ گیا کہ پنڈت روپمتی کا سودا کر رہا ہے۔ میں نے سیاہ پوش کو کئی بار دیکھا ہے۔ وہ پچھلے دروازے سے نکلتا تھا اور روپمتی لڑکیوں کے ساتھ والے سامنے دروازے سے آتی جاتی۔ میں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ پنڈت ہمیں دھوکہ نہیں دے رہا تھا۔ وہ روپمتی کو الگ کمرے میں لے جا کر خود بھی وہاں سے نکل جاتا۔ وہ روپمتی کو اسی روز دوسرے کمرے میں لے کر جاتا جس روز سیاہ پوش آیا ہوا ہوتا۔ پھر آج رات آپ آ گئے اور پتہ چلا کہ روپمتی گھر سے غائب ہے۔ اس شخص نے اپنا بیان یہاں پر ختم کر دیا۔ میرا مسئلہ جوں کا توں رہا۔ میں تو یہ معلوم کرنے کے لیے بےتاب تھا کہ یہ سیاہ پوش تھا کون، وہ کہاں سے آتا تھا۔ کیا اسے معلوم نہیں تھا؟ صرف پنڈت کو معلوم تھا، مگر پنڈت فرار ہو گیا تھا۔ میں نے اس کے دوسرے ساتھیوں کے بھی بیان لیے۔ انہوں نے اپنی ساتھی کے بیان کی تصدیق کر دی، مگر سیاہ پوش مسئلہ ہی بنا رہا۔ پنڈت نے ان تینوں کو نہیں بتایا تھا کہ اس نے 2000 روپیہ سونے کے کڑے اور انگوٹھی روپمتی سے وصول کی ہے۔ یہ رقم اور زیورات روپمتی کے ہی تھے۔ رات انہی کے ساتھ گزر گئی۔ میں نے پنڈت اور روپمتی کے حلیے اور عملے معلوم کر کے اشتہارے تیار کروا کے اور اس کی نقلیں اپنے بالغ حکام اور ضلع کے تمام ہی تھانوں میں بھیجنے کا بندوبست کیا۔ کسی کی گمشدگی یا فرار کی صورت میں تمام ہی تھانوں کو مطلع کیا جاتا ہے، جسے اشتہارے شورغا کہتے ہیں۔ تمام تھانے یا مفرور فرد کی تلاش میں مدد دیتے ہیں۔ تھانے میں اور کیس بھی تھے اور کچھ کام بھی تھے۔ میں ان میں مصروف ہو گیا۔ روپمتی کی گمشدگی کے متعلق بھی تفتیش ہوتی رہی۔ مخبر اپنی کارگزاری کی رپورٹیں بھی دیتے رہے۔ کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ روپمتی کا چال چلن مشکوک تھا۔ ہر کسی نے بس اس کی تعریفیں سنی۔ میرے کانوں میں بھی یہی ڈالا جاتا رہا کہ وہ اپنی مرضی سے نہیں گئی، بلکہ اسے زبردستی اغوا کیا گیا ہے۔ پر میں یہ بات تسلیم کرنے پر آمادہ ہی نہیں تھا۔ لیکن اب جب کہ ایک سیاہ پوش کا بھی ذکر کیا جانے لگا تو مجھے شک ہونے لگا کہ روپمتی کو زبردستی اغوا کیا گیا ہے اور کسی گھر بیدی نے صندوقوں سے رقم اور زیورات نکلوائے ہیں۔ یہ سیاہ پوش کوئی عام آدمی نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے یہ کوئی نامی گرامی ڈاکو لگتا۔ 5-6 دن گزر گئے۔ میں نے اس دوران روپمتی کے باپ اور اس کی ماں کے ساتھ بھی تفصیلی گفتگو کی۔ اس کے سسر ساس اور خاوند کے ساتھ بھی مزید باتیں ہوئی تھیں۔ ان سب سے یہی پتہ چلا کہ روپمتی کا خاوند اکثر مارتا پیٹتا۔ روپمتی کی ماں سے بھی معلوم ہوا کہ روپمتی نے اسے بتایا تھا کہ اس کا خاوند وحشی ہے۔ اسے یہ وہم ہو گیا تھا کہ روپمتی اسے پسند نہیں کرتی، کسی اور کو چاہتی ہے۔ میں نے اس کے خاوند سے بھی پوچھا کہ کیا واقعی وہ کسی کو چاہتی تھی، تو اس نے کوئی تسلی بخش جواب نہ دیا۔ میری جناح نے مجھ پر واضح کر دیا کہ یہ خاوند جو بظاہر تندرست، توانا اور صحت مند نظر آتا ہے، اندر سے کھوکھلا ہے۔ اس قسم کے خاوند اپنا علاج کروانے کی بجائے بیویوں پر ظلم و تشدد کرتے ہیں۔ یہ اپنی مردانگی کی دھاک بٹھانے کا ایک لاشعوری طریقہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہیں دھڑکا بھی لگا رہتا ہے کہ بیویاں ان کی وفادار نہیں۔ 6 یا 7 رات کا واقعہ ہے۔ میں نے جن آدمیوں کو مندر اور باہر پہرے پر چھوڑا تھا، ان میں سے ایک گھبرایا ہوا تھانے میں آیا۔ وہ میرا ایک ہندو کانسٹیبل تھا۔ اس کے پاس رائفل بھی تھی۔ اس نے بتایا کہ مندر کے اندر سے ایک عورت کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں اور ایک بچہ بھی روتا ہے۔ تم نے اندر جا کر نہیں دیکھا کہ وہ کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ میں نے تمہیں لالٹین اور ٹارچ بھی دے رکھی ہیں۔ یہ کسی زندہ انسان کی آوازیں نہیں ہیں ملک صاحب، کانسٹیبل نے کہا۔ یہ کسی ماں کی بدرو معلوم ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا، لوگ کہتے ہیں کہ پرانے مندر میں بدروئیں اور بھوت رہتے ہیں۔
یہ کوئی زندہ عورت ہوتی تو ہمارے سامنے اندر جاتی، ہم نے اسے ڈیوری اور سین سے گزرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا۔ تمہارے ساتھ والا دوسرا کانسٹیبل کہاں ہے؟ وہ مندر سے باہر نکل آیا تھا۔ اس نے جواب دیا، وہ ان دو آدمیوں کے ساتھ مندر سے کچھ دور بیٹھا ہے جنہیں آپ نے مندر کے باہر رہنے کو کہہ رکھا تھا۔ یہ ایسا موقع تھا کہ میرے بھی قدم ڈگمگا سکتے تھے، مگر میرے اوپر تو انگریز کی بدرو سوار تھی۔ مجھے تو مندر میں جا کر دیکھنا تھا کہ یہ کسی عورت کی آواز ہے یا پھر واقعی یہ بدرو ہے۔ میں نے حقائق پر غور کیا۔ مندر کے پیچھے بھی ایک دروازہ تھا، یہ عورت ادھر سے آئی ہوگی، ہو سکتا ہے کہ کوئی مظلوم ہو۔ کانسٹیبل نے کہا تھا کہ اس کے ساتھ بچے کے رونے کی بھی آواز سنائی دی تھی۔ میں نے بہت سوچا، کچھ پلے نہ پڑا کہ یہ عورت کہاں سے اندر آ گئی ہے۔ ایک خیال یہ بھی آیا کہ کانسٹیبلوں کو وہم ہوا ہوگا جسے وہ حقیقی سمجھ رہے ہیں۔ رونے کی آواز مندر میں سے گزرتی ہوئی ہوا کے تیز جھونکوں میں سے بھی پیدا ہو سکتی تھی۔ میں بدروؤں کا قائل نہیں تھا۔ میں نے گھوڑا تیار کروایا، ایسا ہی اور چند کانسٹیبلوں کو ساتھ لیا اور پرانے مندر کو روانہ ہو گیا۔ راستے میں مجھے ایسا ہی نے کہا کہ احتیاط کی ضرورت ہے، یہ کوئی بدرو ہوگی اور ہمیں نقصان پہنچائے گی۔ ایسا ہی ہندو تھا۔ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ بعض مرے ہوئے لوگ مختلف جانوروں کے روپ میں دنیا میں آتے ہیں اور بعض انسان کے روپ میں جنم لیتے ہیں اور بعض کی صرف بدروئیں ہی آ جاتی ہیں۔ پر میں اس کے عقیدے کا قائل نہیں ہو رہا تھا، لیکن میرا دل خوف سے بھی آزاد نہیں تھا۔ میں نے مندر کے قریب جا کر آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا، پھر مختلف آیت پڑھتا رہا۔ مجھے اپنے اللہ اور اس کے کلام پر مکمل بھروسہ تھا۔ گھوڑے سے اتر کر میں ایسا ہی سیڑھیاں چڑھ گئے۔ ہمارے پیچھے مندر کی ڈیوٹی والے کانسٹیبل بھی تھے۔ ہم ڈیوٹی میں سے گزرے تھے کہ ایک عورت کے رونے کی آواز سنائی دی، مجھے جیسے آگے سے دھکا لگا ہو۔ میں نے جو قدم اٹھایا تھا وہ پیچھے آ گیا۔ ایسا ہی بھی 4 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ ہمارے پیچھے جو کانسٹیبل آ رہے تھے وہ تو ایسا سے بھی پیچھے چلے گئے۔ میرا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ بدروؤں سے کبھی سامنا تو نہیں ہوا تھا۔ مندر اتنا ڈراؤنا تھا کہ وہاں موجود بدروؤں کی موجودگی کو جھٹلایا تو نہیں جا سکتا تھا، مگر میری ذمہ داری کچھ اور تھی۔ میں نے ایک آیت دل میں پڑھی جو مجھے یاد نہیں رہی کیا تھی۔ میں ٹارچ روشن کر کے آگے چلا گیا۔ سین میں 8-10 گز چوڑا ایک حوضیہ تالاب تھا جس کے کنارے پتھروں سے پختہ کیے گئے، جیسے بعض مسجد میں وضو کے لیے تالاب بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس میں معلوم نہیں کتنا پرانا پانی تھا۔ پانی کی سطح پر سبز کائی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرا ٹارچ والا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ میں سین میں گیا تو ٹارچ کی روشنی میں مجھے تالاب کے کنارے پر ایک عورت بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ اس کی گود میں دودھ پینے والا بچہ تھا۔ میں قریب گیا تو دیکھا کہ وہ ایک نوجوان لڑکی تھی، بہت ہی خوبصورت تھی۔ اس کے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں جوں قریب ہوتا جا رہا تھا اس کے چہرے پر خوف کے آثار پیدا ہو رہے تھے۔ میں اس سے 3-4 قدم دور رک گیا۔ میں سمجھ نہ سکا کہ وہ مجھ سے ڈر رہی ہے یا مجھے اس سے ڈرنا چاہیے۔ اس کے ہونٹ کانپنے لگے۔ مجھے خیال آیا کہ اگر یہ بدرو ہوتی تو اب تک غائب ہو چکی ہوتی یا پھر مجھ پر وار کر چکی ہوتی۔ اتنے میں وہ آہستہ آہستہ اٹھنے لگی۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ بھاگنا چاہتی ہے۔ میں نے پیار بھرے لہجے میں پوچھا، کون ہو تم؟ ڈرو مت، میں تمہاری مدد کروں گا، بیٹھی رہو۔ نہیں، اس نے سخت گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، تم میری مدد نہیں کرو گے، مجھ پر رحم کرو۔ کون ہو تم؟ پہچانتے ہو مجھے؟ ارے یہ تو روپ متی ہے۔ میرے کب سے آواز آئی، یہ روپ متی کے گاؤں کا آدمی تھا۔ اسے میں نے ایک اور آدمی کے ساتھ مندر کے باہر کہیں چھپے رہنے اور مندر پر نظر رکھنے کے لیے مقرر کیا تھا۔ تمہارا نام روپ متی ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے ہمیں سر ہلایا تو میں نے کہا، میں تھانے دار ہوں۔ گھبراؤ نہیں، بیٹھ جاؤ، کسی سے نہیں ڈرو، آپ مجھے پکڑ کر تھانے لے جائیں گے۔ اس نے ایسی آواز میں پوچھا جیسے کنویں میں بول رہی ہو۔ اس کی آواز بہت مریل سی تھی۔ میں تمہیں تھانے ضرور لے کر جاؤں گا، لیکن تمہیں پکڑوں گا نہیں۔ میں نے کہا، تم نے کوئی جرم نہیں کیا، مجھے میرے خاوند اور اس کے باپ سے بچا سکتے ہو؟ اس نے پوچھا۔ تم میری حفاظت میں ہو روپ متی، میں نے کہا۔ میں انہیں ایسا ڈراؤں گا کہ وہ تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے۔ وہ بڑا ہی ظالم آدمی ہے۔ اس نے ڈری سہمی ہوئی چھوٹی سی بچی کی طرح کہا، آپ میرے خاوند کو نہیں جانتے۔ میں نے اسے بہت تسلیاں دیں اور اپنی شفقت کا اظہار ایسے انداز سے کیا کہ وہ میرے ساتھ چل پڑے۔ میں نے اسے اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور بچہ جس کی عمر 3-4 ماہ تھی اس کی گود میں دے دیا۔ میں نے گھوڑے کی بھاگ پکڑی اور پیدل چل پڑا۔ ایسا ہی نے مجھے اپنا گھوڑا پیش کیا، لیکن میں نے
روپمتی پر اثر ڈالنے کے لیے پیدل چلنا بہتر سمجھا۔ ایسا کہ کان میں کہا کہ وہ روپمتی کے گاؤں سے اس کے خاوند، سسر اور نمبردار وغیرہ کو بھی تھانے لے چلے۔ تھانے لے جا کر روپمتی کو پانی پلایا، اپنے گھر سے پراٹھے پکوائے جو خالص گھی تھے، اس کے لیے دودھ منگوایا۔ وہ بہت ہی بھوکی تھی، اس کا بچہ بھی سویا ہوا تھا۔ وہ کھاتی پیتی رہی اور میں اس کے دل سے خوف اور گھبراہٹ نکالنے کی کوشش کرتا رہا۔ اس وقت اسے پناہ اور شفقت کی بہت ضرورت تھی جو میں نے دی دی۔ اس کے چہرے پر اطمینان اور سکون کا تاثر آ گیا۔ اب میرا کیا بنے گا؟ اس نے آہ بھر کر کہا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ مجھے اپنا بڑا بھائی سمجھو اور دیکھو کہ میں تمہاری مشکل کس طرح آسان کرتا ہوں۔ مجھے اپنے کاغذوں کا پیٹ بھرنے کے لیے روپمتی کی شناخت کروانی تھی۔ میں نے اس کے سسر اور خاوند کو اندر بلایا۔ اس کے خاوند نے اسے میرے دفتر میں بیٹھے دیکھا تو اس طرح اس پر لپکا جس طرح بھیڑیا خرگوش پر جھپٹتا ہے۔ اس نے بڑی غلیظ گالی دے کر کہا، آ گئی اپنے یاروں سے مل کر؟ میں قریب ہی کھڑا تھا، بیشتر اس کے کہ وہ روپمتی تک پہنچتا۔ میں نے اس کا منہ پر بڑی زور سے الٹا ہاتھ مارا۔ وہ چونک کر رکا۔ میں نے اس کے منہ پر سیدھے ہاتھ کا تھپڑ جمایا تو وہ چکر کھا کر پیچھے ہٹا۔ میں نے اسے وہ گالی دی جو اس تقریب کے لیے موزوں تھی اور کہا، تم اتنے جوان مرد ہوتے تو یہ گھر سے بھاگ کر نہ جاتی؟ دور کھڑے رہو اور مجھے صرف یہ بتاؤ کہ یہی ہے تمہاری بیوی؟ اس نے کہا، یہی ہے۔ اور تم کیا کہتے ہو؟ میں نے روپمتی کے سسر سے پوچھا۔ یہی ہے تمہاری بہو جس کی تم نے رپورٹ لکھوائی تھی کہ یہ گم ہو گئی ہے؟ اس نے اپنے بیٹے کے ساتھ میرا سلوک دیکھ کر ہاتھ جوڑ دیے اور بھکاریوں کی طرح بولا، ہاں مہاراج یہی ہے، اور مہاراج یہ ہماری رقم اور زیور بھی ساتھ لے گئی تھی۔ بکو مت، میں نے کہا، اور باہر برآمدے میں بیٹھ جاؤ۔ پھر میں نے نمبردار، سفید پوش وغیرہ سے روپمتی کی شناخت کروائی، سبھی کو باہر بیٹھنے کو کہا اور میں خود روپمتی کی طرف متوجہ ہوا۔ میں نے کہا، دیکھو روپمتی، تم نے دیکھ لیا ہے کہ میں نے تمہارے خاوند کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ اب مجھے سب کچھ بتاؤ۔ پہلے یہ بتاؤ کہ تم کہاں چلی گئی تھی؟ گولپے کے پاس۔ گوپے ڈکیت کے پاس؟ میں نے حیرت زدہ لہجے میں پوچھا۔ آپ کے لیے ہوگا ڈکیت، اس نے کہا، میرے لیے نہیں۔ میں اسے ڈکیت نہیں سمجھتی۔ اگر اسے ڈکیت سمجھتی تو اس کے ساتھ جاتی کیوں؟ پھر آ کیوں گئی ہو؟ وہ قتل ہو گیا ہے، اس نے کہا اور اس کے آنسو بہنے لگے۔ میں اور بھی زیادہ حیران ہوا کہ گوپا ڈکیت قتل ہو گیا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ گوپا کون تھا۔ اس کا نام اصل میں گوپال چند تھا۔ پولیس کے کاغذات میں گوپال چند عرف گوپا لکھا جاتا۔ وہ میرے ساتھ والے تھانے کے علاقے کا مشہور جرائم پیشہ تھا۔ قتل کی 3 اور 4 ڈکیتی وارداتوں میں مطلوب تھا۔ ان میں سے ایک واردات میرے تھانے کی بھی تھی، پکڑے میں نہیں آتا تھا۔ اس کی وجہ تو یہ تھی کہ علاقہ چٹانی اور جنگلاتی تھا، تعاقب اکثر ناکام رہتا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ دیہات کے لوگ اس کی مدد کرتے کیونکہ وہ ان لوگوں کی مدد کرتا تھا۔ لوگ اس سے ڈرتے بھی تھے، اس لیے اس کی نشاندہی بھی نہیں کرتے۔ وہ ہندوؤں ساہوکاروں کو لوٹتا۔ اس کے متعلق مشہور تھا کہ کسی کی بہو بیٹی کو بری نظر سے نہیں دیکھتا۔ اس نے ایک مسلمان جاگیردار کو اس لیے قتل کر دیا تھا کہ اس نے غریب کسان کی کنواری بیٹی کی عزت پر حملہ کیا تھا۔ میں نے صرف اس کی تصویر دیکھی تھی جو تھانے کے ریکارڈ میں تھی۔ پرکشش شکل و صورت کا، توانا اور جسم کا اچھا بندہ تھا۔ اس کی عمر 23 سال سے اوپر تھی۔ 2 مرتبہ مجھے اطلاع بھی ملی کہ وہ فلاں جگہ ٹھہرا ہوا ہے۔ میں نے چھاپا مارا تو وہ غائب ہو چکا تھا۔ دونوں مرتبہ ایسا ہی ہوا، پر اب مجھے روپمتی نے بتایا کہ وہ قتل ہو گیا تو مجھے حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی۔ میں نے روپمتی سے پوچھا کہ اسے قتل کرنے کی جرات کس نے کی ہے۔ اس نے بتایا کہ اس کی ایک داشتہ نے، جس کا نام اس نے چھیما بتایا، اسے اسی کے پستول سے قتل کیا تھا۔ کیا پولیس کو پتہ چل چکا ہے کہ گوپال قتل ہو گیا ہے؟ مجھے نہیں معلوم، روپمتی نے جواب دیا۔ میں اسی روز وہاں سے آ گئی تھی اور یہ کل رات کی بات ہے۔ میں نے روپمتی سے کہا کہ وہ پوری بات سنائے، وہ کیوں اور کس طرح گھر سے نکلی اور واپس مندر میں کیوں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے اپنی جو بیتا سنائی وہ میں اپنے الفاظ میں سنائے دیتا ہوں۔ اس کے خاوند کے متعلق جو کچھ بتایا جا چکا ہے اس کے روپمتی نے تصدیق کر دی۔ وہ خاوند کی باندھی رہنا چاہتی، لیکن خاوند کی وحشی پن نے اس کے لیے جینا حرام کر دیا۔ اس گھر میں صرف ساس ہی تھی جس سے اسے پیار ملتا۔ روپمتی نے بیان دیتے ہوئے کئی بار کہا کہ ماں باپ نے اسے لاڈو پیار سے پالا تھا اور وہ پیار کی ہی زبان سمجھتی تھی، مگر خاوند بڑا ہی ظالم نکلا۔ شادی کا 1 سال گزرا تو خاوند نے اسے اس الزام میں برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ اس میں ابھی بچہ پیدا کرنے کے کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ ایک روز روپمتی نے خاوند سے کہہ دیا
کہ بچہ پیدا کرنا صرف عورت کا ہی کام نہیں ہوتا۔ اس پر تو خاوند نے اس کی خوب ہی پٹائی کی اور کہا کہ تو عورت ذات ہو کر خاوند کے منہ کو آتی ہے۔ رومتی کے دل میں خاوند کی نفرت پیدا ہونے لگی، لیکن اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ خاوند سے بے وفائی کرے گی۔ وہ بڑی شوق اور چنگل ہوا کرتی، مگر اس پر خاموشی طاری ہو گئی۔ اپنے خاوند کے متعلق اس نے بتایا کہ اس پر اپنی مردانگی کا روپ ڈالنے کے لیے اپنی بہادر کی ڈیگیں مارتا رہتا اور قتل سے نیچے تو بات ہی نہیں کرتا تھا۔ کسی کے بھی خلاف کوئی بات کرے تو یہ ضرور کہتا کہ میں اسے قتل کر دوں گا۔ رومتی کی اب یہ خواہش رہ گئی تھی کہ اسے بچہ پیدا ہو نہ ہو، اسے کھانے اور پہننے کو ملے یا نہ ملے، بس اسے خاوند کا پیار مل جائے۔ اس نے کئی بار خاوند سے پیار کی التجا کی، لیکن اسے صرف ڈانٹ ڈپٹ ہی ملی۔ دن پر دن گزرتے گئے۔ رومتی نے اپنا من مان لینے کی بہت کوشش کی، لیکن جذباتی لحاظ سے وہ مردہ ہو ہی نہ سکی۔ وہ اپنی ماں کے سامنے اور اپنی سہیلیوں کے سامنے اپنا رونا روتی۔ ماں نے اسے کچھ ٹونے ٹوٹ کے بتائے، سبھی ناکام ہو گئے۔ کسی نے ایک ٹونا یہ بتایا کہ کسی کا دودھ پیتا بچہ مر جائے تو بچے کی لاش پر ٹوکرا الٹا رکھے اور ٹوکرے پر بیٹھ کر نہائے، مگر یہ ناممکن تھا۔ ایک سنیاسی نے یہ بھی بتایا کہ مسلمانوں کے قبرستان میں سے کسی بچے کی قبر سے کھوپڑی نکال لے اور آدھی رات کے وقت ندی پر جا کر اس طرح نہائے کہ اس کھوپڑی میں پانی ڈال کر اپنے اوپر پھینکے، پھر بعد میں کھوپڑی کو ندی میں پھینک دے۔ یہ بھی رومتی کے لیے ممکن نہ تھا۔ اسی طرح 2.5-3 سال گزر گئے۔ مشہور یہ ہو گیا کہ پرانے مندر میں ایک تارک الدنیا پنڈت آیا ہے جو دوائیوں سے ہر مرض کا علاج کرتا ہے اور مرادیں بھی پوری کرتا ہے۔ رومتی کی ساس نے اس سے کہا کہ سنا ہے یہ پنڈت بے اولاد عورتوں کو اولاد بھی دیتا ہے اور وہ پرانے مندر میں جائے۔ سندری وہاں جانے سے گھبراتی، ایک تو اس لیے کہ پرانے مندروں کے متعلق اس نے بڑی ڈراؤنی باتیں سن رکھی تھی، دوسرا اس لیے بھی کہ اسے پتہ چلا تھا کہ اولاد کی خواہش مند عورتیں پنڈتوں کی بے نکاح بیویاں بن جاتی ہیں۔ رومتی اپنی عزت قربان کرنے پر آمادہ نہیں تھی۔ خاوند کے ظلم و تشدد سے تنگ آ کر اور اپنی ساس کے بار بار کہنے پر اس نے پرانے مندر میں جانے کا ارادہ کر لیا۔ وہ اپنی 3 سہیلیوں کے ساتھ ندی پر نہانے جایا کرتی۔ ایک صبح اس نے ہمت کی اور سہیلیوں کے ساتھ ڈرتی جھجکتی ہوئی مندر میں چلی گئی۔ اتفاق سے پنڈت اسے ڈیوری میں ہی مل گیا۔ اس کے ساتھ ایک چیلا بھی تھا۔ چیلے نے اسے بتایا کہ یہ پنڈت مہاراج ہیں، پاؤں چھوؤ ان کے۔ رومتی اور اس کی سہیلیوں نے پنڈت کے پاؤں چھوئے۔ پنڈت انہیں اس کمرے میں لے گیا جہاں اس نے مورتیاں اور بت بنا کر عبادت گاہ بنا رکھی تھی۔ پنڈت نے لڑکیوں سے عبادت کروائی۔ رومتی نے پنڈت سے کہا کہ شادی کے 3 سال ہونے کو ہیں، بچہ پیدا نہیں ہوتا۔ پنڈت نے اسے کہا کہ وہ مندر میں آتی رہے اور جیسا وہ کہے ویسا ہی کرتی رہے، پھر کبھی اشارہ ملے گا کہ بچہ کب ہوگا یا ہوگا ہی نہیں۔ پنڈت نے کچھ بڑبڑا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور اسے یقین دلایا کہ بچہ پیدا ہوگا، ضرور ہوگا۔ مختصر طور پر یہ کہ پنڈت نے ایسی باتیں اور ایسی اداکاری کی کہ رومتی پر بھی اس کا جادو چل گیا۔ پنڈت نے اس پر تاثر پیدا کیا کہ وہ واقعی تارک الدنیا ہے اور اس کے دل میں دنیاوی کوئی لالچ بھی نہیں۔ پھر رومتی ہر دوسرے تیسرے دن مندر میں جانے لگی۔ پنڈت نے اس پر ایسی شفقت کی کہ وہ پنڈت کے ساتھ دل کی باتیں بھی کرنے لگی۔ اس نے پنڈت سے کہا کہ اسے بچے کی اتنی خواہش نہیں جتنی پیار کی ہے، اس کے لیے پیار کی بجائے دھتکار رہ گئی ہے۔ پنڈت نے اسے کہا کہ اسے پیار بھی مل جائے گا اور بچہ بھی۔ ہندو تو ہم پرست ہوتے ہیں۔ پنڈت نے رومتی کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھایا اور ایک روز اسے سہیلیوں سے الگ کر کے اس نے جنم پتری نکالی ہے۔ اسے پتہ چلا ہے کہ اس کے نام کوئی اور خاوند لکھا ہوا تھا۔ اگر رومتی کے ماں باپ کسی پنڈت سے پوچھ کر اس کی شادی کرتے تو وہ انہیں بتا دیتا کہ اس کی شادی اس آدمی کے ساتھ نہ کی جائے، کیونکہ دونوں کے ستاروں کے راستے ایک دوسرے کی الٹ سمت کو جاتے ہیں۔ رومتی کے لیے یہ اطلاع بہت بری تھی۔ اس نے علاج پوچھا، اپنی بدنصیبی کا توڑ پوچھا۔ پنڈت نے اسے بتایا کہ ستاروں کے راستے تو نہیں بدلے جا سکتے، اگر وہ اسی خاوند کے پاس رہی تو اس کی زندگی روز بروز تلخ ہوتی جائے گی۔ تاہم پنڈت نے کوشش کا وعدہ کیا، مختصر طور پر یہ کہ روپمتی پوری طرح اس کی باتوں میں آ گئی، اور ایک صبح پنڈت نے اسے اپنے کمرے میں لے گیا۔ وہاں پر ایک آدمی بیٹھا تھا جس کے سر، چہرے اور کندھوں پر سیاہ کپڑا پڑا ہوا تھا، اس کی صرف آنکھیں ہی نظر آتی۔ پنڈت نے روپمتی سے کہا کہ دل سے خوف نکال دو، ستاروں کا چکر ہے، تمہارا ستارہ صحیح ستارے کے پاس آ گیا۔ انسان بڑی بے بس چیز ہے، اپنے ہی ہاتھوں برباد ہوتا ہے۔ میں نے ستارے ملا دیے، دل کو مضبوط کرو، ڈرو مت، دیوی نے جو کچھ مجھے دکھایا ہے وہ میں نے تیرے آگے کر دیا ہے۔
इस दौरान निकाबपोश ने नकाब उलट दिया और वो मुस्कुरा रहा था। वो ऐसा चेहरा था जो रूपमती को बहुत अच्छा लगा। पंडित कमरे से निकल गया। रूपमती डरती गई। नकाबपोश ने उसे कहा कि मुझसे डरो नहीं, जाना चाहती हो तो चली जाओ, या मुझे कहो कि तो चले जाओ तो फिर मैं चला जाऊंगा। मुझे तुम्हारे जिस्म के साथ कोई दिलचस्पी नहीं, दिल में तुम्हारा प्यार लेकर आया हूँ। तुम कांटों में पड़ी हुई हो, कहो तो उठाकर फूलों की सेज पर रख दूं, नहीं तो मैं भी कांटों में ही पड़ा रहूंगा। रूपमती ने मुझे बताया कि वो किसी के मुंह से प्यार के दो बोल सुनने को तरस गई थी। कुछ बातों का पंडित का भी असर था। उसे इस आदमी की बातें इतनी अच्छी लगी कि वो उसे अच्छा लगने लगा, और उसने बुरी नीयत का भी तो इजहार नहीं किया था। रूपमती ने उसे पूछा कि वो क्या चाहता है। नकाबपोश ने कहा कि वो मोहब्बत का प्यासा है, उसे जिस्म नहीं रूह चाहिए, और इस रूह में प्यार हो। रूपमती ने उसे कहा कि वो अभी अपने जिस्म से तंग आ चुकी है और उसे अपने खावंद के जिस्म से भी नफरत हो गई है। नकाबपोश का जादू चल गया। उसने कहा कि वो ज्यादा दिन नहीं रुक सकता, फिर कभी आएगा, और जब कभी आएगा तो पंडित रूपमती को बता देगा। वो जब चला गया तो रूपमती को अफसोस यूं हुआ जैसे उसे बच्चा मिल गया था और वो मर गया। उसने अपनी सहेलियों से भी जिक्र ना किया। उसके बाद ये नकाबपोश तीसरे चौथे रोज उसे मिलता रहा। वो नदी से जल्दी फारिग होकर मंदिर में चली जाती। नकाबपोश उसके साथ प्यार की तरसी हुई बातें करता। रूपमती ने उसे अपने खावंद की बातें बता दी। नकाबपोश ने उसके साथ अभी तक कोई बेहुदा बात भी नहीं की थी। रूपमती उसे सच्चे प्यार का प्यासा साथी समझती। एक रोज रूपमती उसकी गोद में गिर पड़ी, जिसे उसे खावंद के जुल्म, तशद्दुद और वहशीपन से पनाह मिल गई हो। जालिम और खोखले जिस्मों वाले खावंद की बीवियां ऐसे ही तो पनाहें ढूंढती हैं। बाज हिम्मत करके पनाह ढूंढ लेती हैं और बाज चार दीवारी के कैद में ही बंद कुड़ती रहती हैं। रूपमती नॉर्मल लड़की थी, मजलूम थी, मजबूर थी, तरसी हुई थी। उसने नकाबपोश की आगे गिरकर अपना आप उसको दे दिया, और इस मुलाकात की यादगार में ये 3-4 माह का बच्चा था जो मेरे दफ्तर में गहरी नींद सोया हुआ था। मैंने गोपाल डकैत का फोटो कागजात में से निकाल कर रूपमती के आगे रखा और पूछा, यही है ना तुम्हारे बच्चे का बाप? उनने पटी पटी नजरों से गोपे की तस्वीर की तरफ देखा और हैरत से खुली आंखें मेरे चेहरे पर गाड़ दी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, उसका सर झुक गया। कुछ देर बाद उसने सर उठाया और भीख मांगने के लहजे में बोली, ये तस्वीर क्या करेंगे आप, मुझे दे दें। उसने मुझे बता दिया था कि मेरी तस्वीर थाने में मौजूद है। उसने ये भी कहा था कि पुलिस की राइफलें और पिस्तौल मुझे ढूंढ रहे हैं। मुझे मरना ही मरना है, पुलिस की गोली से या फिर फांसी के तख्ते पर। उसने ये भी कहा था कि मैं मर गया तो तुम्हें मेरी लाश नहीं मिलेगी। किसी थानेदार के पास चली जाना और मेरी तस्वीर की भीख मांगना। कोई थानेदार दिल वाला हुआ तो तुम्हें तस्वीर दे देगा। मैं तुम्हें ये तस्वीर दे दूंगा। मैंने झूठा वादा किया, पर मैं उसे ये तस्वीर नहीं दे सकता था। ये सरकारी रिकॉर्ड की तस्वीर थी। ये लड़की अब क्या ख्वाब देख रही थी। उसकी किस्मत और मुस्तकबिल पर सियाह काली मोहर लग चुकी थी। उसने चोरी का अर्तकाब किया था, उसे जेल में जाना था। उसके बाद उसका ठिकाना किसी असमत फरोश का कोटा था या फिर कोई आश्रम। रूपमती बहुत देर इस तस्वीर को देखती रही, फिर उसने बताया कि अपने खावन से उसे इतनी ज्यादा नफरत हो गई कि उसकी सूरत देखकर उसे मतली आने लगती। उसने जब बताया कि उसे कुछ होने वाला है तो वो और भी ज्यादा शेर हो गया। होने वाले बच्चे को वो अपना बच्चा समझता। इससे रूपमती उससे और भी ज्यादा मुतफिर हो गई। खावन ने खुशी का इजहार करने की बजाय रूपमती पर डांट डपट और भी ज्यादा कर दी। एक सुबह गोपाल मंदिर में आया हुआ था। रूपमती उस रोज बहुत परेशान थी। उसे अभी तक मालूम ही नहीं था कि गोपाल डाकू मफरूर कातिल है। उसने रूपमती को अपना नाम कुछ और बताया था। उस सुबह रूपमती ने उसे कहा कि वो अपने इस खावन के साथ अब नहीं रह सकती, वो उसे अपने साथ ले जाए। उसने गोपाल से कहा कि तुम अब मेरे होने वाले बच्चे के बाप बन चुके हो। मैं खावन को मजीद धोखे में भी नहीं रखना चाहती। उसकी मार पिटाई भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, और अब तो मुझे उसके जिस्म से बदबू भी महसूस होती है। गोपाल ने पहली बार उसे बताया कि वो मफरूर कातिल और पेशावर डाकू है और पुलिस उसे ढूंढ रही है और वो मौत के साए में जी रहा है। मैं यहाँ निकाब ओढ़ कर आता हूँ। गोपाल ने उसे कहा, घोड़े एक जगह छुपा देता हूँ। इस मंदिर में एक रोज जरा सताने रुक गया। पंडित से गपशप हुई तो पता चला कि यह मजहब का शिदाइनी, शिकारी और नौसरेबाज है। उसके साथ मेरी दोस्ती हो गई। मैंने उसे बता दिया कि मैं कौन हूँ। इसे मैंने कुछ रकम दी और ये भी कहा कि यह मंदिर मेरे छुपने के लिए और माल छुपाने के लिए निहायत अच्छी जगह है, और अगर पंडित ने मुझे कभी धोखा दिया तो ये जिंदा नहीं रहेगा। यूँ समझ लो कि पंडित मेरा साथी बन गया।
اگر میں شریف آدمی ہوتا تو تمہیں خود کہتا کہ اس خاوند کو پھینکو مرگھٹ میں اور چلو میرے ساتھ، لیکن روپ متی، میں تمہیں قاتل اور ڈکیتی کی بیوی نہیں بننے دوں گا۔ میرے نہیں عورتوں کی اور تم جیسی جوان اور خوبصورت لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں۔ مجھے روپے پیسے کا بھی لالچ نہیں، مجھے سچے پیار کی ضرورت ہے۔ میں نے تمہیں پہلے روز دیکھا تو تمہیں خوبصورت شکار سمجھا، لیکن تم سے باتیں ہوئیں تو میرے دل نے کہا کہ یہ لڑکی جسم نہیں روح ہے جسے تم ڈھونڈ رہے ہو۔ اب تک میں صرف جسموں سے ہی کھیلتا رہا ہوں۔ روپ متی، میری روح پیاسی رہی، تم نے یہ پیاس بجھا دی۔ میں نے محسوس کیا کہ میں تو بہت کمزور آدمی ہوں۔ تم سے پہلے مجھے جو عورتیں ملتی رہیں، تمہارے وجود میں مجھے جو پیار ملا، میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے کر جاؤں گا، بالکل نہیں۔ میں قاتل ہوں، رزن ہوں، میں تمہیں ذلیل اور خوار کرنے کے لیے اپنے ساتھ ہرگز نہیں لے جاؤں گا۔ روپ متی نے مجھے سنایا کہ اس کے منہ سے یہ اعتراف سن کر کہ وہ ڈاکو اور قاتل ہے، اس پر کچھ اثر ہی نہ ہوا۔ میں تو اسے محسوس کرتی تھی جیسے اس کے جسم کا حصہ بن گئی ہوں جو کاٹا نہیں جا سکتا۔ مجھے روپ متی کے الفاظ آج تک یاد ہیں۔ وہ اس کے پیچھے پڑی رہی کہ وہ اسے ساتھ لے چلے۔ روپ متی نے اپنی سہیلیوں کو نہ بتایا کہ وہ پنڈت کے کمرے میں کسی اور آدمی سے ملتی ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ گوپال نے پنڈت سے کہا تھا کہ وہ اس لڑکی پر ہاتھ رکھنے کی کبھی جرت نہ کرے۔ ایک بار گوپال نے روپ متی کو بتایا کہ وہ ڈاکو باپ کا بیٹا نہیں، نہ وہ پیدائشی ڈاکو ہے، وہ غریب باپ کا بیٹا تھا۔ اس کی عمر اس وقت 16-17 سال تھی۔ اسے 2 سال چھوٹی ایک بہن تھی۔ وہ بھوپال میں ایک جنگل میں رہتے تھے۔ اس کا باپ جنگل کے ٹھیکیدار کا ملازم تھا۔ اس کی ماں بھی جنگل میں عورتوں کے ساتھ کام کرتی۔ وہ خود بھی باپ کے ساتھ روزمرہ اجرت پر کام کرنے لگا۔ اس کی بہن، جس کی عمر 14-15 سال تھی، خوبصورت لڑکی تھی۔ جنگل کے ٹھیکیداروں نے اسے اپنے ہاں بلایا۔ وہ واپس آئی تو رو رہی تھی۔ ٹھیکیدار نے اسے بے آبرو کیا تھا۔ گوپال کا خون کھول اٹھا۔ اسے مزدوروں نے کہا کہ وہ ان ٹھیکیداروں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اگر اسے عزت کا اتنا ہی خیال ہے تو جنگل سے نکل جائے اور شہر میں کہیں محنت مزدوری کر لے۔ گوپال کی غیرت نے اسے بھاولا کر دیا اور وہ ٹھیکیدار پر جا کر حملہ آور ہوا۔ بھوپال ایک ریاست تھی جہاں نواب کا قانون چلتا۔ گوپال کو پولیس کے حوالے کیا گیا اور 2 روز بعد اسے 2 سال سزائے قید دی گئی، اور عدالت میں اس کی جدائی کسی نے نہ سنی کہ اس نے اپنی بہن کی بے حرمتی کا انتقام لیا ہے۔ جیل میں اسے پیشہ ور مجرم مل گئے۔ وہ جیل میں روتا اور تڑپتا اور ہر کسی کو سناتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، کتنی بے انصافی کی گئی ہے۔ استاد مجرموں نے اسے سنبھال لیا اور اسے انتقام کے اس راستے پر ڈال دیا۔ وہیں سے ایک نامی گرامی اسے رہزن ملا جس نے اسے اپنا شاگرد بنا لیا۔ گوپال جب باہر آیا تو اس ٹھکانے پر چلا گیا جو اس رہزن نے اسے بتایا تھا۔ اس نے 2-3 سال رہزنی کی، ڈکیتی کی، 1-2 وارداتوں میں شریک ہوا۔ اسے تجربہ حاصل ہو چکا تھا۔ اس نے اس علاقے میں آ کر وارداتوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ صرف ایک بار پکڑا گیا اور اسے 4 سال کی سزائے قید ہوئی۔ اب قید کاٹ کر نکلا تو اور بھی زیادہ تجربے کار ہو چکا تھا۔ میں تو یہ کہوں گا کہ وہ پولیس کے محکمے کے لیے بڑا ہی خطرناک چیلنج بن گیا تھا۔ اس کی تصویر جیل میں لی گئی تھی کیونکہ وہ پیشہ ور رہزنوں کے گروہ کا آدمی تھا۔ پھر یہ تصویر تمامی تھانوں میں بھیج دی گئی۔ گوپال نے روپ متی کو بتایا کہ اس نے اپنی ماں اور بہن کو پھر کبھی نہیں دیکھا اور ادھر کبھی گیا ہی نہیں، لیکن ان کی محبت نے اسے دیوانہ بنائے رکھا اور روز محبت کے لیے ترستا رہا۔ اس نے دیہات کے لوگوں کی بہت خدمت کی، کئی غریبوں کی بیٹیوں کی شادیاں کروائیں، کئی گھروں کے تنازع اور خاندانوں کی خونی دشمنیاں ختم کی۔ اس نے جنگلوں کے ٹھیکیداروں، سود خور ساہوکاروں اور مزاروں کے بادشاہوں جیسے جاگیرداروں کو بھی خوب لوٹا۔ اس نے ایک بڑی خوبصورت کنیز رکھی، لیکن اس نے روپ متی کو یہ بتایا کہ وہ پیار اسے کسی سے نہ ملا جس میں ماں اور بہن کا اور وفا شوہر بیوی کا خلوص ہوتا ہے۔ یہ پیار اسے صرف روپ متی سے ملا اور روپ متی کو پیار اس ڈاکو سے ملا جو گوپال کے پرخلوص پیار کا ثبوت تھا کہ وہ روپ متی کو اپنے ساتھ نہیں لے جا رہا تھا۔ اسے کہتا تھا کہ میرے ساتھ جاؤ گی تو لوگ تمہیں میری داشتہ کہیں گے، اور میں تمہارے ساتھ شادی اس لیے نہیں کرتا کہ میرا کوئی ٹھکانہ نہیں، میں نے اپنے پیشے سے توبہ کر لی تھی تو ابھی آزاد زندگی بسر نہیں کر سکوں گا کیونکہ میں مفرور قاتل اور ڈکیت ہوں۔ روپ متی کے لیے بڑی ہی تکلیف دہ صورتحال پیدا ہو گئی۔ خاوند کو وہ کسی صورت قبول کرنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ گوپال اسے کبھی تیسرے، کبھی چوتھے روز، کبھی 15-20 روز بعد ملنے آتا۔ ان کی ملاقات آدھے گھنٹے سے زیادہ کی نہیں ہوتی کیونکہ روپ متی کو سورج نکلنے سے بہت پہلے گھر پہنچنا ہوتا اور گوپال بھی مفرور اور مطلوب ہونے کی وجہ سے وہاں زیادہ دیر نہیں رکتا۔ اس سے میں نے یہ رائے قائم کی کہ گوپال واقعی روپ متی کو دل و جان سے چاہتا، ورنہ وہ اسے پہلی ہی 2 ملاقاتوں میں سال لے جاتا۔
اور وہ اپنے آپ کو بار بار صرف آدھے گھنٹے کی ملاقات کے لیے خطرے میں ہرگز نہ ڈالتا۔ روپمتی نے بچے کو جنم دیا۔ وہ 40 روز تک مندر میں نہ جا سکی۔ یہ دن پورے کرنے کے بعد ساس کے کہنے پر پرانے مندر میں گئی اور پنڈت کو مٹھائی اور نقد کی صورت میں نذرانہ پیش کیا۔ روپمتی کے خاوند کی گردن اور بھی زیادہ تن گئی کیونکہ وہ بچے کا باپ بن چکا تھا۔ روپمتی نے کئی بار سوچا کہ اسے بتا دے کہ یہ بچہ اس کا نہیں، لیکن نہ بتا سکی، ورنہ وہ اسے قتل کر دیتا۔ گوپال سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ وہ بچہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اگلی ملاقات کا دن مقرر ہوا۔ روپمتی ساس کی اجازت سے بچے کو لے کر مندر آ گئی۔ گوپال نے اپنا بچہ دیکھا تو اسے اٹھا لیا۔ روپمتی نے بتایا کہ بچے کو وہ دیوانہ وار چومتا اور اس کے آنسو نکل آئے۔ وہ بچے کو اپنے سے جدا ہی نہیں کر رہا تھا، لیکن مجبوری تھی۔ اس نے جاتے ہوئے روپمتی کو کہا کہ وہ ہم ملاقات پر بچے کو ساتھ لایا کریں۔ اگلی ملاقات کا دن مقرر ہوا۔ اب گوپال کی جذباتی حالت اور بھی زیادہ بری تھی۔ بچے نے اسے جذباتی بنا دیا۔ ایک روز گوپال نے روپمتی سے بےتاب ہو کر کہا کہ وہ بچہ اسے دے دے یا اس کے ساتھ چلی چلے۔ وہ اب بچے کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ روپمتی اپنا بچہ اس کے حوالے کر دیتی۔ وہ اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ گوپال نے اسے رات کا وقت بتایا۔ پنڈت ان کے ساتھ پوری طرح وفاداری کرتا رہا۔ 1.5 سال سے زیادہ عرصے تک اس نے اپنے ساتھیوں کو بھی پتہ نہ چلنے دیا کہ یہاں ایک نامی گرامی ڈاکو آتا ہے جسے پکڑوا دیا جائے تو انعام ملے گا۔ اب گوپال نے اسے بتایا کہ وہ فلاں رات روپمتی کو لینے جائے گا۔ پنڈت نے روپمتی کو بتایا کہ وہ کس راستے سے مندر میں آئے۔ یہ محض اتفاق تھا کہ جس رات روپمتی کو گھر سے نکلنا تھا اس رات اس کا خاوند گھر سے غیر حاضر تھا۔ روپمتی نے اپنی چارپائی صحن میں بچھائی۔ آدھی رات کو جب سب گہری نیند سوئے ہوئے تھے، روپمتی اٹھی۔ اسے معلوم تھا کہ صندوقوں کی چابیاں کہاں پڑی ہیں۔ اس نے چابیاں اٹھائیں، ایک صندوق سے اپنا اور ساس کا زیور سمیٹا اور دوسرے صندوق سے 2000 روپے کی تھیلی اٹھائی۔ باہر آ کر بچے کو اٹھایا اور نکل گئی۔ گوپال مندر میں آ چکا تھا۔ روپمتی نے اسے رقم کی تھیلی اور زیور کی پوٹلی دی تو اس نے غصے سے کہا، یہ تمہیں کس نے کہا تھا کہ ساتھ لانا؟ مجھے تمہارے اور تمہارے بچے کی ضرورت تھی۔ روپمتی نے کہا، میں کسی اور طریقے سے اپنے خاوند سے انتقام نہیں لے سکتی۔ یہ مال میں انتقاماً لائی ہوں۔ گوپال نے کہا کہ انتقام لینا تھا تو یہ میرا کام تھا، میں اپنے طریقے سے جاتا۔ تمہارے سسرال میں ایک سوئی بھی چھوڑ کر نہ آتا۔ تم کہتی تو تمہارے خاوند کو قتل بھی کر دیتا۔ گوپال نے روپوں کی تھیلی پنڈت کو دے دی اور اسے کہا کہ یہ اس کا حق ہے۔ روپمتی نے زیور میں سے 2 کڑے جو اس کی ساس کے تھے اور ایک انگوٹھی پنڈت کو دے دی۔ کہنے لگی کہ یہ اس کی طرف سے نذرانہ ہے۔ وہ دونوں ایک ہی گھوڑے پر سوار ہو کر چلے گئے۔ روپمتی نے 20-21 دور میل ایک گاؤں کا نام بتایا جہاں گوپال اسے لے گیا۔ یہ جنگل اور چٹانوں میں ایک گاؤں تھا جو دوسرے تھانے کی حدود میں تھا۔ وہ ایک مکان میں چلے گئے جو آباد تھا۔ کمرے میں 2 نواری پلنگ تھے۔ گوپال نے روپمتی کو سو جانے کو کہا اور یہ بھی کہا کہ وہ اس کے ساتھ باقاعدہ شادی کرے گا۔ روپمتی کو معلوم نہ ہو سکا کہ گوپال کہیں چلا گیا تھا یا پھر دوسرے کمرے میں سویا۔ وہ دوسرے دن اس کے کمرے میں آیا۔ روپمتی نے اس سے پوچھا کہ یہاں اس کے پکڑے جانے کا خطرہ تو نہیں؟ اس نے بتایا کہ اس گاؤں میں اس کے اپنے آدمی رہتے ہیں اور اس کے اس گروہ کے اس گاؤں پر اتنے احسان ہیں کہ کوئی آدمی اسے دھوکہ نہیں دیتا۔ اس کے علاوہ گوپال نے اسے کچھ نہیں بتایا، البتہ اسے یہ کہا کہ کوئی عورت اس سے پوچھے کہ تم کون ہو تو کہنا کہ گوپال ساتھ لایا ہے۔ بہرحال روپمتی یہیں رہنے لگی۔ وہ مکان کے صحن میں بھی جاتی۔ وہاں ایک عدل عمر عورت تھی جو اس کی دیکھ بھال کرتی۔ اس کے 3-4 آدمی بھی مکان کے اندر باہر جاتے۔ روپمتی بہت خوش اور مطمئن تھی۔ اس دوران گوپال کہیں چلا گیا۔ وہ 3 دن مسلسل غائب رہا اور روپمتی کو اس پر اتنا بھروسہ تھا کہ اس نے کسی سے بھی نہ پوچھا کہ گوپال کہاں چلا گیا ہے۔ اس کی خواہشیں تواضع ہوتی رہی۔ گوپال آ گیا۔ اس نے روپمتی سے پوچھا کہ گھر میں جو عورت ہے اس کے علاوہ کوئی عورت تو نہیں آئی؟ روپمتی نے اسے بتایا کہ کوئی عورت نہیں آئی۔ گوپال نے اسے کہا کہ شاید ایک جوان عورت کسی وقت آ جائے۔ اس کا نام شیما ہے۔ وہ بڑی غصے والی عورت ہے۔ اگر یہاں پر آ کر بھائی تباہی بکے تو خاموش رہنا۔ سندری نے اسے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ کیوں آ کر بھائی تباہی بکے گی؟ گوپال نے اسے بتایا کہ شیما اس کے پیچھے اپنے گھر سے نکل آئی تھی۔ 1 سال سے اس کے ساتھ ہے، لیکن اس نے شیما کے ساتھ ابھی باقاعدہ شادی نہیں کی۔ شیما اسے کہتی رہتی کہ اس کے ساتھ باقاعدہ شادی تو کر لے، اور گوپال اسے کہتا رہتا کہ ہم میاں بیوی کی طرح ہی رہتے ہیں تو شادی کی کیا ضرورت ہے۔ روپمتی کے بیان کے مطابق گوپال روپمتی کے ساتھ شادی کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اگلی صبح شیما آ گئی۔ روپمتی نے بتایا کہ اس کا قد لمبا اور جسم بہت خوبصورت ہے
اور شکل و صورت کی بھی بہت اچھی تھی۔ اس کا رنگ گلابی سا اور آنکھیں بھی شربتی۔ وہ سب غصے کی حالت میں تھی۔ گوپال اور روپمتی الگ الگ پلنگوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ روپمتی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں سے آئی تھی۔ اس نے کمرے میں آ کر روپمتی کی طرف اشارہ کیا اور بولی، اسے لائے ہو، یہ مجھ سے زیادہ خوبصورت اور جوان ہے نا؟ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تم اسی کے ساتھ شادی کرو گے اور مجھے ٹالتے رہے ہو۔ شیما، گوپال نے اسے کہا، میں تمہیں کہہ چکا ہوں کہ شیامی کے ساتھ شادی کر لو، جان چھوڑو میری، جتنی رقم مانگو گی دے دوں گا، میں تمہارے پیچھے گھر سے نکلی تھی۔ شیما نے غصے سے کہا، شیامی کے ساتھ اس وقت شادی کروں گی جب تم مر جاؤ گے۔ گوپال کو بھی غصہ آ گیا۔ روپمتی بہت حیران ہوئی کہ کوئی عورت اتنی دلیری سے مردوں کی طرح کیسے باتیں کر سکتی ہے۔ روپمتی کو معلوم نہیں تھا کہ ہندوستان میں ڈاکو عورتیں بھی ہیں جنہوں نے مردوں کے گروہ بنا رکھے ہیں۔ گوپال غصے سے بولا، شیما اور زیادہ بھڑک اٹھی۔ گوپال نے اسے دھتکار دیا تو شیما گوپال کے سرہانے پر لپکی۔ سرہانے پر گوپال کا پستول پڑا تھا جو اس نے ابھی بھی سرہانے کے نیچے سے نکال کر اوپر رکھا تھا۔ گوپال کو اس نے اٹھنے کی مہلت ہی نہ دی۔ اس نے 2 قدم کے فاصلے سے گوپال کے سینے میں یک کے بعد دیگرے گولیاں چلا دیں۔ گوپال پلنگ پر ہی لڑک گیا۔ روپمتی کی چیخ نکل گئی۔ شیما اس کی طرف گھومی۔ گوپال ابھی مرا نہیں تھا۔ اس نے کہا، شیما، یہ لڑکی بے قصور اور مظلوم ہے، یہ بچہ میرا ہے، تم بھی اس کی طرح ایک عورت ہو، نہ مارو اسے۔ شیما نے پستول پرے پھینک دیا۔ گوپال کا پلنگ اس کے خون سے ہی لال ہو گیا۔ گوپال کی آنکھیں کھلی رہ گئی اور وہ مر گیا۔ روپمتی کو غشی آ رہی تھی۔ گولیوں کی آواز پر 3-4 آدمی اور ادھیڑ عمر عورت دوڑی ہوئی آئی۔ شیما نے کسی سے کہا، شیامی، میں نے اسے مار دیا ہے، چاہو تو پولیس کو بلا لو۔ تم نے بہت برا کیا ہے شیما، شیامی نے کہا۔ چلو، جو ہوا اچھا ہی ہوا۔ شیما نے روپمتی سے کہا کہ تم جہاں سے آئی ہو وہاں چلی جاؤ، لیکن مارنا تو تمہیں بھی تھا، پر کیا کروں، گوپال کی آخری بات کا پاس کرتی ہوں، بچے کو اٹھاؤ اور ابھی چلی جاؤ یہاں سے۔ روپمتی نے بچے کو اٹھایا اور باہر کو چل پڑی۔ ادھیڑ عمر عورت اس کے پیچھے آئی اور اس کا گاؤں پوچھ کر گاؤں کے باہر تک اس کے ساتھ گئی۔ اسے راستہ بھی سمجھا دیا۔ اس نے روپمتی سے کہا کہ تم درندوں میں کہاں پر آ گئی تھی؟ شیاما گوپال کا پرانا ساتھی ہے، لیکن دونوں میں دشمنی ہو گئی تھی۔ گوپال کو شیامی نے مروا دیا۔ تم اپنی زبان بند رکھنا، کسی کے ساتھ اس گاؤں کی بات کی تو قتل ہو جاؤ گی۔ روپمتی تو جیسے ہوش میں نہیں تھی۔ وہ جاتی کہاں، اپنے گھر جانے سے ڈرتی تھی۔ کوئی ٹھکانہ بھی نہ تھا، دل اور دماغ پر خوف تھا۔ اس نے کسی کو قتل ہوتے ہوئے بھی نہیں دیکھا۔ وہ جیسے بے ہوشی میں ہی چلتی رہی، شاید راستے سے بھٹک گئی تھی۔ سورج غروب ہو گیا اور وہ چلتی رہی، رکتی رہی، روتی رہی اور اندھیرے میں مندر تک پہنچ گئی۔ اسے پنڈت کا خیال آیا، وہی اسے پناہ دے سکتا تھا۔ وہ پچھلے دروازے سے مندر میں داخل ہوئی اور پنڈت کے کمرے تک چلی گئی۔ وہاں اندھیرا تھا۔ وہ رونے لگی۔ اس کی آواز بلند ہوتی گئی، پھر بچہ بھی رونے لگا۔ اس نے بچے کو دودھ پلایا اور صحن میں نکل آئی۔ اسی وقت جو 2 کانسٹیبل اندر تھے وہ اسے بدرو سمجھ کر باہر کو بھاگے۔ روپمتی کو معلوم نہیں تھا کہ مندر میں پولیس ہوگی۔ انہوں نے پنڈت کو پکارا مگر وہاں خاموشی رہی۔ وہ تالاب کے کنارے بیٹھ گئی اور پھر میں جا پہنچا۔ میں نے اسی وقت اپنے ساتھ والے تھانے کو فون کیا اور وہاں کے SHO سے کہا کہ وہ فلاں گاؤں میں چھاپا مارے۔ میں نے روپمتی کو ساتھ لیا اور لاری سے اس تھانے جا پہنچا۔ یہ ایک الگ کہانی ہے کہ ہم کس قدر تیزی سے اس گاؤں پہنچے جہاں گزشتہ روز گوپال ڈکیت قتل ہوا تھا۔ گوپال کی لاش اسی مکان کے صحن میں دبا دی گئی تھی۔ وہ برآمد کروائی۔ شیما اور شیامی اور ان کے 3 ساتھیوں کو گرفتار کیا۔ جو زیور روپمتی وہاں پر چھوڑ کر آئی تھی وہ بھی برآمد ہو گیا۔ یہ دوسرے تھانے کا کیس تھا۔ میرا کیس تو روپمتی تک ہی محدود تھا۔ پنڈت کا کبھی بھی سراغ ہی نہ مل سکا۔ اس کے 3 ساتھیوں کو دھوکہ دی اور نوسرے بازی میں 6 ماہ اور روپمتی کو چوری میں 9 ماہ کی سزائے قید ہوئی۔ میں نے اسے کہا تھا کہ اس نے جو کہانی مجھے سنائی ہے وہ ساری کی ساری عدالت میں بھی سنائے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ مجسٹریٹ ہندو تھا۔ اس کے بیان سے متاثر ہو کر اس نے روپمتی کو تھوڑی سی سزا دی، لیکن اس کی سزا تو جیل سے نکل کر شروع ہونی تھی۔